نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم النبي الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ سورہ الذاریات کے حوالے سے ہوگی، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی. ان سورہ کی ابتدائی آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. صدق اللہ العظیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. اور حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. صدق اللہ العظیم. تو پروفیسر صاحب، ان آیات کے جو معانی ہیں ان پہ آپ برائے مہربانی روشنی ڈالیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے آپ کو آپ کے چینل کے ذریعے مجھے اپنے دوستوں سے، رفقائے کار سے، احباب سے، دور بیٹھے ہوئے بہنوں بھائیوں سے اور نہ مل سکنے والے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی وجہ سے دیگر شہروں میں رہنے والے جو دعا ہو جانے والے دوست احباب، ان سے ملنے کا اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے اور ہمیں اعزاز بخشا ہے کہ ہم ٹیچنگز آف امام غزالی میں لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا سکیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ ہم نے آج جو پروگرام کیا، پچھلے سیشن میں ظاہر ہے وہ 50th تھا، 50واں، تو اس میں ایک جمع کر لیں تو آج کا سیشن ہو گیا. اور اب جو بات کر رہے تھے، میں نے درخواست کی تھی کہ آپ سورہ کے حوالے سے آپ نے تلاوت بھی فرمائی، سورہ الذاریات کی، اور یہاں پہ بہت اللہ کریم کا فضل ہے کہ ہمارا 51واں پروگرام جو ہے وہ قرآن حکیم کے 51ویں سورہ سے ہم نے اس کی نسبت کو جوڑا ہے. ہمیں مزید وقت ملے گا تو ہم اپنے اساتذہ کرام، مرشدان گرامی قدر، ان کا حوالہ دیتے ہوئے، کیونکہ حضور نبی اکرم ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیضان ہے کہ ہم مختلف مشائخ و عظام سے، آپ کو بھی ماشاءاللہ نسبت رہی، مجھے بھی رہی، جیسے آپ کا صدیقی صاحب، نسیم صدیقی صاحب سے آغاز ہوا اور سید سرفراز شاہ صاحب تک، اور اسی طرح دعوت اسلامی سے بھی ابتدا میں، اسی طرح دعوت و تبلیغ سے بھی، تو مختلف احباب، رفقائے کار، سب سے مختلف پہلوؤں سے آپ کو بحیثیت ماہر نفسیات یورپ میں بیٹھ کے حکمت سے، معزت سے، اور جو اللہ کریم نے کہا ہے بہترین طریقے سے آپ کو وہ موقع ملتا ہے کہ آپ بات کریں. اور ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا معرفت کی باتوں کے پہلے پروگرام سے پہلے جو ہم باتیں کر رہے تھے، اور اس اللہ کی جانب سے ہوتا ہے ہمارا رابطہ ہوا، جو ہمارا تعلیمات صوفیہ گروہ ہے اس کے حوالے سے، واٹس ایپ گروپ سے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ
حقائق پہ بات ہو، بے عملی سے بچایا جائے، جو مسائل ہیں اصلاح کی جانب، ریفارمز کی جانب توجہ دلائی جائے. کیونکہ آپ کو بھی اگر خلافت ملی ہے صدیقیت کی نسبت سے، تو اس کا مقصد ہے کچھ. دیار غیر میں آپ سے کوئی کام لیے جانا مقصود تھا. یہ بے مقصد فضیلت تو نہیں ہے بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بس کام ختم خلاص. میں چاہوں گا کہ آپ مرشدان گرامی قدر کی نسبت سے، آج جب ہم نے قرآن حکیم کا انتخاب کیا ہے 51ویں سورہ کا، تو جس ہوا کی بات ہو رہی ہے، جس سانس کی بات ہم کریں گے، یہاں بھی ہوا کا راز ہے. جیسے شیخ اکبر نے کہا جہان اکبر اور جہان اصغر، مائکرو کاز اور میکرو کاز. کائنات میں دیکھو یا ذات میں دیکھو، دونوں میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہم دکھائیں گے. تو مقصدیت کیا ہے اس سورہ کا انتخاب؟ میں کافی دنوں سے اس پہ کام کر رہا تھا. اللہ کریم نے مجھے، یہ اللہ کی جانب سے ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، کچھ آپ کی صحبت کا اثر کہہ لے کہ قرآن حکیم کی طرف مزید ڈیپلی کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، تو اللہ نے توجہ اسی جانب مبذول کرائی کہ کیا خاص بات ہے کہ 51 پروگرام میں الزاریات ہی ذہن میں آئی. جب ڈاکٹر صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا تو اس وقت چیزیں سامنے آئیں، اور حیرت انگیز ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے. فی الوقت میں اپنے سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات اور ڈاکٹر صاحب کی زبان میں بات کروں، سالکین سالکات، جو بھی معرفت کے رستے کا راہی ہے، اللہ کی پہچان چاہتا ہے، اس سورہ میں اس کا ذکر آیا ہے. اس سورہ میں اس کا ذکر آیا ہے. یہ ہم بعد میں بات کریں گے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے کہ بہت اہم باتیں اس سورہ میں ہیں، جو ہمارے اس 50 کے پروگرام کے عدد کے بعد 1 جو سٹارٹ ہوتا ہے 51، یہ جو 1 ہے، اس میں ایک نیا آغاز، ایک نیا پہلو سامنے آئے گا. حروف مقطعات کا بھی 29 اسٹیشن سے ہم ریورس آرڈر میں 28 کو بڑھنے جا رہے ہیں. اور اسی سورہ کی نسبت سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کریم نے کیا حکمتیں رکھی ہیں ہماری گفتگو کے اندر. یہ ہمیں اللہ نشانیاں ہماری ذاتوں میں، آپ کو مابین مکالمے میں دکھا رہا ہے، کائنات میں دکھا رہا ہے. اس کی نشانیاں سورہ کے اندر کائنات اور ذات دونوں کی بات ہے. مقصدیت کی بات ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، بات تو ظاہر ہے آپ نے بال میرے کوٹ میں پھینکی، میں واپس آپ کی جانب پھینک رہا ہوں. تو وہ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے قرارداد، کبھی ایوان زیریں کبھی بالا میں چلی جاتی ہے. اس کو پنگ پونگ کا گیم سے نام دیا گیا ہے. پنگ پونگ تو پاکستان میں اس وقت اسمبلی میں صرف پنگ پونگ ہی ہو رہا ہے. تو ہم اپنی معرفت کی باتوں میں پنگ پونگ تک نہیں رہیں گے کہ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کی بال ادھر 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 ادھر. ہم بال کو حرکت جب دیتے ہیں تو حرکت کا قانون کون سا اپلائی ہوگا، ہم اس پہ بات کریں گے. آپ سے سوال یہ ہے کہ سید سرفراز شاہ صاحب نے حال ہی میں ایک پروگرام ہم تذکرہ کر رہے تھے وظائف و تسبیحات کے عنوان سے. پروگرام ہم نے پہلا کیا تھا وظائف کی حقیقت، جب ہم ڈسکشنز کر رہے تھے معرفت کی باتوں کا پہلا اور دوسرا پروگرام ہمارا آج سے 20 مہینے پہلے اس موضوع کے قریب ترین تھا. پروفیسر احمد رفیق اختر کا بھی ہے کہ تسبیحات، وظائف نہیں تسبیحات. کلاسیکل میں ہوتا ہے کہ وہ تسبیحات ہی کو جو دے دے مرشد تو وظائف ہوتا ہے، لیکن استاد کا کام ہوتا ہے وہ دے، کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا وہ دیکھ کر دے گا. جیسے آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ نے کون سی ذہنی دوائی دینی ہے کہ نہیں دینی، بینگ اے سائیکیٹرسٹ دیں گے، سائیکالوجسٹ میرا خیال ہے وہ تو نہیں دے سکتا، وہ تو کاؤنسلنگ دے سکتا ہے سر. مطلب میں دوں گا تو ایڈوائزری دوں گا، جیسے پروفیسر کہتے ہیں مشاورت فراہم کریں. آپ دیں گے تو دوائی کا اختیار آپ کے پاس ہے. آئی ایم ناٹ سرٹیفائڈ کہ میں ٹیبلٹ اور پلز دے کے سلا دوں کسی کو، یہ ممکن نہیں ہے، تو عملیات والے ڈرامے شروع ہو جائیں گے پھر. تو سید سرفراز شاہ صاحب نے وظائف و تسبیحات کے حوالے سے پروگرام، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، ان کے مرشد نے ان کو کیا دیا اختصار کے ساتھ، تاکہ ہم الزاریات پہ بات کو آگے بڑھائیں لیکن اساتذہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے. جیسے میں نے دونوں اساتذہ کا، اپنے استاد کا بھی ذکر کر دیا، آپ کے استاد کا بھی، اور ماضی کے اساتذہ کا بھی ذکر ساتھ ساتھ ہر پروگرام میں ہوتا ہے. ابھی بھی صدیقی صاحب کا بھی ذکر ہو گیا. تو سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے آپ کی نگاہ میں، آپ کے مرشد وہ کس طرح وظائف و تسبیحات کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں،
اور کیا اوراد و وظائف ہیں ذاتی؟ جی پروفیسر صاحب، جو آپ نے ایک چیز پہلے فرمائی کہ یہ جو بنیادیں بلڈ کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور جس طرح 29 سال ایک چیز پہ آپ کام کرتے رہے، اس کے بعد کہیں جا کے مرشد صاحب نے کوئی ورد بتایا، کچھ لفظ پڑھنے کو دیا، تو شاہ صاحب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ تصوف کی جو انسان کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے، اور بنیادیں یہی ہیں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں نہ صرف اچھا ہوا جائے بلکہ بہت اچھا ہوا جائے، ایکسلنس کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو اس کے بعد جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ اپنے اندر سے غصہ نکال دیتے ہیں، کینہ نکال دیتے ہیں، تکبر نکال دیتے ہیں، حسد نہیں کرتے کسی کے ساتھ، کسی کا حق نہیں مارتے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ اس کا الٹ کرتے ہیں کہ کسی کا حق مارنا تو درکنار، آپ اپنا حق دوسروں کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے اپنا حق قربان کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے بہت خدمت گزار ہو جاتے ہیں، اور خود تکلیف دے کے دوسروں کے لیے آرام، تسکین اور سکون کا باعث بنتے ہیں، اور خود جو ہے وہ گزارا کر کے تو دوسروں کی مالی مدد کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تب کہیں جا کے اوراد اور وظائف کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو آپ کے مرشد کچھ پڑھنے کے لیے دیں تو اس میں پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آج پڑھنے کو دیا اور کل کو آپ کو بالکل اسٹریٹ اوے اللہ تعالیٰ کی دوستی عطا ہو جائے گی۔ تو وہ اس میں ٹائم لگتا ہے، بعض لوگوں کو 2.5 سال لگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو بڑھاپے میں 60 کے بعد یہ دولت عطا کی جاتی ہے۔ اور میں میرے چچا پروفیسر حافظ محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو جو ہے وہ شروع سے ہی بہت ان کے آداب معاملات بہت بہت زیادہ اس کی پابندی کرنے والے، لیکن جو ولایت ملی وہ 60 کے بعد شاید انہیں ملی۔ تو اور بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام مزید نہیں لینا چاہتا، لیکن ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کوئی ولایت کے لیے نہیں تسبیحات کر رہے آپ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رب کا نام اس لیے جپو کہ وہ اس کے کہ وہ اس کے لائق ہے، کہ وہ عبادت کے لائق ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اس میں لالچ نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم جنت کی لالچ میں کچھ نہ کچھ عبادات کر چھوڑتے ہیں، تو یہ ہیومن سائیکالوجی کا عین خاصہ ہے، لیکن اگر آپ نے ایکسلنس اختیار کرنی ہے اسی دنیا میں تو پھر آپ کو اس لالچ سے بھی آزاد ہونا ہوگا۔ ادروائز قرآن کا عام حکم یہی ہے کہ جنت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرو اور جنت میں حصول کی کوشش کرو۔ تو ایک حد تک تو لالچ ہوگا ہمارے دل میں، تاہم
ایکسلنس میں، یعنی بہترین درجہ یہ ہوگا، احسان کا درجہ یہ ہوگا کہ آپ لالچ سے بھی بالا تر ہو کے عبادت کریں. اور یہ خاص، تب یہ ایک خاص کام ہے، اگر آپ کر سکیں تو کریں، اگر نہیں ہوتا تو عام حکم یہی ہے کہ آپ جنت کی لالچ کریں، ضرور کریں، اور دوزخ سے پناہ مانگیں، کیونکہ عمومی حکم یہی ہے. تو یہ شاہ صاحب کی تعلیمات ہے. اس کے بعد جب انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر جو آپ کے مرشد ہے وہ اگر آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ پڑھتے جائیں، اور اس پہ کوئی، اس پہ وہ نہیں ہے کہ جی مجھے کچھ ملے نہ ملے، اور آپ نے کوئی اس کی تشہیر نہیں کرنی ہے. اگر ملتا ہے کچھ تو تب بھی آپ نے تشہیر نہیں کرنی، نہیں ملنا ہے، نہیں کچھ ملتا ہے تب بھی آپ نے تشہیر نہیں کرنی. آپ تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو نام ہے جو آپ کو مرشد نے دیا ہے اس کو پکارتے جائیں. مرشد کی، جس طرح شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد کی مال، اللہ تعالیٰ کے نام کی جو ہے وہ مالا جپتے جائیں، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے جائیں، کچھ ملے نہ ملے. اگر ابھی نہیں ملے گا تو آخرت میں تو اس کا ریوارڈ ملے گا ہی ملے گا. تو ہمیں دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں چاہیے. ہاں، جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا وہ ہم خوشی سے قبول کر لیں گے. اللہ کچھ دنیا میں اس کے اثرات اگر دے دیتا ہے، کچھ اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہم اس میں بہت خوش ہیں. تو یہ تعلیمات تھی ان کی، ان کے مرشد کی. اور اسی طرح پھر شاہ صاحب کو کچھ انہوں نے پڑھنے کے لیے دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ، اس میں پھر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کچھ، یا تو آپ اس راہ پہ نہیں چل رہے، ویسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تقوی کی راہ میں چل رہے ہیں، اور آپ دوستی کو اس میں انوالو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہتے کہ جی اللہ کائنات کے رازوں میں سے مجھے کوئی راز بتا دے یا کچھ دکھلا دے. تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس نیت کے ساتھ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آپ کے مرشد نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ اخلاص بہت ضروری ہے کہ اتنا اس قدر اخلاص ہو آپ کے اس میں کہ آپ اس کو دنیاوی جو ہے وہ معاملات کے لیے استعمال نہ کریں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام میں ایک کوئی بہت بڑی تاثیر ہو، لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ شاید ہو سکتا ہے آپ کی غرض پوری کر دے، لیکن آپ کا پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی نہیں عطا کرے گا. آپ کی غرض جو ہے وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی ہونی چاہیے. اس لیے ہونی چاہیے کہ بس اللہ عبادت کے لائق ہے، اور بہت ہی زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے، یا اگر کوئی ریوارڈ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عطا کر دے. تو دنیا اس سے نہ مانگی جائے، خصوصاً دنیاوی دعائیں. اس جو سبق آپ کو مرشد دے اور اس نیت سے دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی میں چلے جاتے ہیں، تو اس سبق کے وسیلے سے آپ کوئی دنیاوی دعا نہ کریں، آگے پیچھے کریں، لیکن اس سبق کے بعد، اس سبق کے اس وظیفے کے فوراً بعد نہ کریں. تو آگے پیچھے بھی بہتر یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کی جائے، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے. لیکن اگر آپ نے کرنی ہے تو آگے پیچھے کریں، اس کو ڈاکٹر بنیاد بنا صاحب، کے. ایسا نہ ہو کہ جی میں یہ کہوں کہ جی یہ جو کیمیا ہے، یہ میرے پاس علم، کیمیا کا علم آ جائے، یعنی سونا بنانا مجھے آ جائے،
اور میں جو ہے وہ لاٹری میری نکل جائے، ان مقاصد کے لیے نہیں۔ تو جب تک انسان اس درجے پہ نہیں پہنچتا کہ وہ ان دنیاوی تفکرات سے آزاد ہو کے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جپے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں بہت اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس سلسلے میں، تو پھر اس کی وقتی طور پہ سزا انسان کو مل سکتی ہے، کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس میں اس سزا کے ازالے کے لیے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے جو تعلیم فرمائی کہ سورہ التغابن، اس کا جو ہے وہ اس کی قرات کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کو پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگی جائے۔ ایک یہ ہے۔ پھر ایک اور جو میں نے حدیث میں ہی مجھے ایک ملی، ایک کلیہ ملا کہ اس طرح کی اگر کوئی بات ہو جائے جس پہ انسان کو نہ پتا ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی اور کس وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے، اور خصوصاً اگر کسی کے اوپر کوئی شخص لا کے مسلط کر دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ کے تو انسان صدق کے دل سے دعا کرے کہ یا اللہ، میرے سے جو غلطی ہو گئی ہے اور میرے سے جو گناہ ہوا ہے وہ تجھے ہی پتا ہے، اور جس گناہ کی وجہ سے یہ شخص مجھ پر مسلط ہوا ہے، یا یہ بلا میرے ساتھ لگی ہے، یا یہ مصیبت مجھ پہ آئی ہے، یا اللہ میں اس گناہ سے، اس اسپیسیفک گناہ سے معافی مانگتا ہوں، اور یا اللہ یہ بلا میرے اوپر سے ٹال دے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہو کہ وہ جو آپ سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے وہ دوبارہ آپ نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کو ان چیزوں سے گزارا جاتا ہے، کیونکہ آپ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ اگر آپ نے روحانیت کی راہ پہ چلنا ہے، اللہ کی دوستی کی راہ پہ چلنا ہے، تو میاں اس میں چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پسنے کے مترادف یہ بات ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، تو بڑے بڑی جی بات۔ پروفیسر صاحب، تو آپ اس میں مزید اضافہ فرمائیے۔ آپ بہت جامع اور پرمغز انداز میں آپ نے بات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ بحیثیت آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو کچھ ارشاد فرمایا، حضرات صوفیاء کرام نے عرفانی حوالے سے وہ ہمیں بتا دیا، اس میں کوئی چور دروازہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسا فرمایا، شاہ صاحب کے حوالے سے آپ نے تذکرہ فرمایا، میں پہلے بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ غالباً حرف فقیر میں یہ بات شاہ صاحب نے وظائف و تسبیحات کے حوالے سے یہی جیسے آپ نے خلاصہ ایکسٹریکٹ کر کے سامنے پیش کر دی ہیں باتیں، کہ فوری طور پہ صرف یہ نہیں کہ مانگنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو محنت مشقت کی جائے گی تو مزدوری ملے گی، لائلۃ الجائزہ بھی آئے گی، پھر مانگنے کی رات بھی آئے گی، پھر قدر کی رات سے گزرو اور قدر کے تقاضے نبھا دو، تو پھر جو اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتے ہیں اور خوب انعام دیتے ہیں، اور عید کا دن بھی آتا ہے زندگی میں۔ تو یہ وظائف و تسبیحات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاہ صاحب کی کون سی ویب سائٹ اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو کہاں سے ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ تو قلندر.org ہے، اس پہ مختلف جو اوراد و وظائف ہیں وہ مختلف لیکچرز میں آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ ابھی اور کہے پھر فقیر بھی پہلے، ابھی کہے فقیر.com پہ آج کل تو کہے فقیر.org ہے نا، لیکن جو اصل ان کی ویب قلم- سائٹ تھی قلندر.org۔ اور جی جی، اسی کے اندر میں ہی نے یہ جو کتب آپ قلم- بتا رہے ہیں، ان کتب میں لکھے ہوئے ہیں وہ وظائف۔ کہیں کہیں آپ کو مل جائے گا کہ سورہ تغابن پڑھیے،
کہیں آپ کو مل جائے گا کہ سورہ یاسین پڑھی ہے، کہیں آپ کو مل جائے گا کہ فلاں سورت کی فلاں آیات پڑھی جائیں. تو اور پھر کچھ خاص اوراد و وظائف ہوتے ہیں، وہ پھر وہ شاہ صاحب اسی شخص کو عطا کرتے ہیں جو جس کے بارے میں ان کو یقین ہو کہ یہ کوئی دنیاوی مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس کے بعد دنیاوی دعا نہیں مانگے گا. وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ وظیفہ پڑھ کے کہے کہ یا اللہ میرا پیپر پاس کر دے، مجھے ایگزام میں کامیابی عطا فرما دے. تو یہ نہیں، یعنی یہ عملیات کی تعلیم نہیں ہے، چیزوں سے صوفیاء کی بالاتر ہو تعلیم. کے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مانگے، اور اس کے بعد کوئی دعا بھی نہ کرے، اس وظیفے کے بعد کوئی دعا نہ کرے، آگے پیچھے کرے. تو پھر وہ خاص لوگوں کو وہ پھر خاص ایک وظیفہ ہے جو وہ عطا کرتے ہیں. اچھا، شاہ صاحب کے مرشد جو تھے سید یعقوب علی شاہ صاحب، انہوں نے غالباً سنا ہے کہ پہلا جو سبق دیا تھا شاہ صاحب کو وہ وظائف و تسبیحات میں بھی تھوڑا سا مختصر تذکرہ ہے. وہ کوئی لمبی چوڑی آیات نہیں تھے، سارے وظائف روک کے جو وہ بڑے یونیک سمجھ کے کر رہے تھے، مطلب 25-30 برس سے. تو مرشد نے روک کے ایک قرآنی حرف مقطعات میں سے دیا تھا پڑھنے کو، جس پہ یہ حیران تھے کہ اس سے کیا ہوگا. پھر جب سوال جواب ہوا تو انہوں نے کہا سب کچھ ہوگا، جو جو انہوں نے سوال کیے ان کا سب ملے گا، اور 2.5 برس میں کہتے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا ایک حرف بھی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. جی ہم تو پریکٹیکل بات کرنے والے لوگ ہیں نا. اگر زندگی نہیں بدلتی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ حضور اکرم بار بار دعا کرتے تھے. لمبی دعا ہوتی تھی تو پیسیجز میں دوہرا دوہرا کے بیچ میں یہ دعا ضرور لایا کرتے تھے. اور اس پہ مختلف ظاہر صوفیاء کرام وہی کرتے ہیں جو اللہ کے آخری نبی اور رسول نے بتایا قیامت تک کے لیے. ہر صوفی نے وہی کرنا ہے، تبھی تو صفا ہوگا نا، صفائے قلب و باطن. جی 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 ورنہ تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے. مشاہدات اور عملیات کی دنیا میں بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہے. غلط راہ میں جا نکلتے ہیں، غلط دعووں میں جا نکلتے ہیں. ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ جو آپ نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ لالچ پہ نہ کیا جائے، بس بیلنس ہے کہ یا اللہ قرآن ہی کی تعلیم ہے نا کہ دنیا کا بھی حسنہ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اول الامر مرشد، یعنی کہ کیا کیا چیز ہمارے لیے حسنہ ہے. جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ واسا ان تکرہوا شیئا خیر بالکل لکم. ایسا. بہت سارے لوگ محبتوں والے آتے ہیں نا، ہم سمیت، مجھ سمیت، وہ جاتے ہیں جب پروفیسر ان کا جو ہے نا وہ جو مجھے ابھی یاد آ گیا پیج پستے. ابن شیخ ابن تیمیہ کے بارے میں کسی ریسرچر نے لکھا تھا، اقبال اکیڈمی کی ابھی ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے اس پہ ریسرچ ایک مقالہ لکھا تھا کہ ابن تیمیہ مشائخ صوفیاء کے قبرستان میں دفن ہے. اور والیوم 8 غالباً انہوں نے اولیاء رحمان اور اولیاء جی جی شیطان، الفرق بالکل بین بالکل. بین الصوفیاء، الفرق بین اولیاء الرحمان و اولیاء شیطان، جی تو وہ بالکل. پورا والیوم ہے صوفیاء کرام پہ. ہاں جی، تو سہیل بہت عمر بڑے وہ صاحب، تھے، بہت جی بڑے عاشق رسول تھے، اور عشق رسول پہ اور شاتم اور سب و شتم رسول کے خلاف جو سب سے بڑی کتاب لکھی وہ بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھی. واہ واہ، مجھے وہ یاد آ گیا کہ ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں تو یہ مسائل نظر آتے ہیں، بیلنس سے انسان تھوڑا سا کبھی کبھار ہٹ جاتا ہے. جیسے ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا تلبیس ابلیس، بڑے بڑوں کو شیطان آ کے کھسکاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اینڈ کیا ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے. مشائخ صوفیہ کے قبرستان میں تدفین ہوئی تو یہاں سے پتہ چلا. بالکل. ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے لکھا کہ وہ پورا مقالہ ہے وہ مل ہی نہیں رہا تھا، یعنی پبلک میں غائب تھا. میں نے وہ طاہر حمید صاحب سے سفارش کر کے جب فوجی فاؤنڈیشن میں ایم فل کے زمانے میں اقبال کے ریفرنس میں کوئی مسئلے مسائل ہوئے، وہاں مجھے ضرورت پڑی. اور ظاہر یہ مرزائی حضرات ہیں وہ اپنے دعوے جھوٹے کر رہے تھے. اس پہ ریسرچ ہوئی، اقبال اکیڈمی کا پورا اقبال کا خاندان پہ تفصیل سے چیزیں ہم نے ڈیٹیلز پھر اس پہ جمع کی. ابھی جو آئی بی ایل کے دوستوں کے ساتھ میرا پروگرام تھا اس میں اقبال اور رومی، کشمیر جو ہے اقبال اور رومی کی نگاہ میں، اس میں تیسرا حصہ صرف ختم نبوت کا میرا
اس عنوان پہ ہے کہ اقبال کا کشمیر کمیٹی سے کب تک تعلق رہا، کیوں رہا اور کتنا رہا، اور اس میں مرزا کے تمام تر عقائد اس کی کتابوں کے حوالے دے کر وہ 15-20 منٹ کا ہے ڈاکٹر صاحب، سننے کا خاصے کی چیز ہے، وہ خاصے کی چیز ہے۔ یعنی رومی اور اقبال کے بعد فیضان ختم نبوت جو مجھے نصیب ہوا، اس میں ان کے اندر کے حوالے وہ لا کے سارے جمع کر کے، اور وہ مختصر ہے، مطلب 15-20 منٹ کے اندر کوئی ایک بار سن لے تو اس کو پورا فہم نصیب ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحم اللہ کتنے سچے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے ختمی المرتبت حضور ختمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا کہ نہ صرف آخری نبی بلکہ رسول، اور جب ہوا تو وہ کس طرح، ہم نے پچھلے پروگراموں میں ذکر بھی کیا تھا کہ صوفیاء سے متعلق رہے، دیوبند ہو یا بریلی ہو، اہل حدیث ہوں، جب تک اولیاء رحمان سے نہیں متعلق ہوتے کچھ نہیں ملتا۔ تو میں مختصر کرتا ہوں بات کو کہ اس مقالے میں جس کا عنوان ڈاکٹر سہیل عمر نے رکھا تھا کہ ابن تیمیہ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ، اس میں مختلف علمی بحثیں ہوئی جو درمیان کے دور میں ان میں شدت آئی تھی، جس میں فتوے انہوں نے دبا دبا کے جڑے، وہ شیخ اکبر کو بھی نہیں بخشا اور سختی سے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے راہ اختیار کی، لوگ ہمارے ظالم ہیں، ہمارے علماء ظالم ہیں، یہ ملا جو ہے ہمارے پاکستان کے، یہ دین سے برگشتہ کر رہے ہیں، سیکولر بنا رہے ہیں۔ دو مرزے ہیں پاکستان میں جو سیکولر بنا رہے ہیں، ایک کا نام امیر علی ہے، آپ جانتے ہیں امیر علی مرزا کون ہے؟ نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر عبدالسلام سائنس فزکس انسٹیٹیوٹ کا نام کیوں نہیں رکھا؟ پرویز ہود بھائی جس کو کہتے ہیں امیر سید امیر علی پرویز ہود بھائی ہے۔ اچھا، اس کا نام اصل میں سید امیر علی ہے؟ جی، اور امیر علی ہود بھائی، لیکن لوگوں میں سیکولر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی طرح حدیث کا انکار کروا دیں۔ غلام احمد نے بھی غلام احمد پرویز نے بھی یہ کام کیا کہ حدیث کی بنیادیں ختم کر دو تو شرع کی بنیادیں مٹ جائیں۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں قرآن اور حدیث، جیسے دعا کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے لیکن یہ قرآنی دعا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کامل نمونے کو لے کر نہیں بڑھیں گے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، آزمائشیں بڑوں بڑوں پہ آتی ہیں، جیسے ہم شیخ ابن تیمیہ رحم اللہ کی بات کر رہے ہیں اس وقت، زیر بحث وہ ہے۔ ضمناً دو مرزے آ گئے، دوسرا مرزا جو ہے وہ جہلم میں بیٹھ کے امت میں اس کی وجہ سے پرویز ہود بھائی کو دلیل ملتی ہے کہ یہ ملا پاکستان میں فساد کو ہوا دیتے ہیں، مسلکوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو میں ڈاکٹر صاحب کہوں کہ آپ فلاں مسلک کے ہیں لہذا وہ بھی کافر، میں فلاں مسلک کو آپ کے ہیں وہ بھی کافر۔ ان باتوں کو ہوا دینے والے کیا لینا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ امیر علی ہود بھائی کو ہم موقع دے رہے ہیں، وہ اٹھ کے کہتا ہے جی اس کی بنیادیں ہی غلط تھی۔ ابھی پچھلے دنوں نے پروگرام کیا، جناح نے نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ بولتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دہرانے کو جی نہیں چاہتا۔ جو اپنے باپ کے ساتھ نا وفا نہیں کر سکا، جو اپنی مادر علمی کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، وہ کیا نبھائیں گے اپنے حقوق کو؟ ہم اپنے اساتذہ کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک مرزا استاد کہے گا پہلے، پھر وہ جو ہے نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کرے گا جو اپنے باپ کے بارے میں کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم اس کو جائز تو نہیں کہہ سکتے، آپ میری بات سمجھ ہی گئے ہوں، یعنی حلال نہ رہا تو ظاہر الٹا ہو گیا نا۔ اب اس طرح کی نفرتیں دونوں حضرات جو ہے دو انتہاؤں پہ ہے۔ جب شیخ ابن تیمیہ تلبیس ابلیس کا شکار ہو کر کچھ عرصے کے لیے کشمکش میں مبتلا ہوئے، مولانا اسحاق صاحب نے اس کا بڑا بیلنس سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پورے ذخیرہ امت میں ریسرچر بہت بڑے، اب جو مرزا استاد کہتا ہے پھر وہ ادھر آ کے نہیں مانتا، وہ کہے گا میں بچپن میں 8 سال کا تھا، 7 سال کا تھا، میں نے یہ پگڑی آج تک پہنی ہوئی ہے، حوالے دے کے کہ یہ دیکھیں امیر اہل سنت کی وجہ سے میں نے آج تک یہ نشانی باقی ہے، اور مذاق ایسے الفاظ میں دہرائے گا۔ خود اپنے والد کے مسلک کو جو کہتا ہے تو پھر وہ یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ اگر مشرک ہی تھے تو نکاح، تو پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، پھر بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں حلال وغیرہ کے۔ جی جی۔ اب یہ تو انہیں سوچنا ہے، ہم نے تو نہیں سوچنا۔ ہماری توجہ مبذول کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تلبیس سے ابلیس کا انسان شکار ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ دونوں مرزے تلبیس ابلیس کا شکار ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایک سید امیر علی دا اسپرٹ آف اسلام والا
وہ فزسٹ بظاہر نہیں تھا. آج تک ہم عزت و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. سر سید کے دور میں اسپرٹ آف اسلام سے سر سید اس تلبیس کا شکار ہو کہ ہر فزیکل اینٹی جو فزکس میں ثابت نہیں ہو سکتی، عیسائی پادریوں کے سامنے دلائل دے رہا تھا. پھر انگریز حکومت نے نوازشات کی اور مرزا جیسی چیز کو پیدا کیا. اور مزے کی بات بتاؤں، مرزا کا جو لاہور میں نمائندہ تھا اس کا نام بھی مرزا محمد علی تھا. اس کا نام بھی. جی جی، محمد علی لاہوری. اب کوئی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فتویٰ جاڑ رہا ہوں، کیونکہ فتویٰ تو مرزا کو بھی اختیار نہیں ہے نا جڑنے کا. آپ نے ایک ایسے ادارے میں جاب کی، 18ویں 19ویں اسکیل تک پہنچے، 17 میں بھرتی ہوئے. خود اپنی باتوں میں کہتے میں دفتر میں بیٹھ کے سنتا رہا، میں دفتر میں بیٹھ کے ساکھ صاحب کو سنتا رہا، میں دفتر میں بیٹھ کے یہ کرتا رہا، میں دفتر میں بیٹھ کے ریسرچ کرتا رہا. حلال نہیں تھا. دفتری اوقات میں یہ دنیا کا قانون ہے. آپ نے معاہدہ کیا، حلال نہیں تھا. حرام پہ پلنے بالکل. والے پہ میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا نا، اثرات ہوتے ہیں. تلبیس ابلیس اسی کو کہتے ہیں. جی جی یہ میں نے تعلیمات صوفیہ گروپ میں، دا تھنکرز گروپ میں 2020 سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ جو لوگ انٹیلیجنس کے کچھ بندے آتے تھے، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے حلقے کے، ان میں سے ایک بندہ اسی طرح کا تھا. اسی طرح کا سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی مشکوک. پھر میں نے جو ان کی علامتی رمزیہ گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کا علاج بھی ویسا ہی ہوتا ہے، طریقے سے کرنا پڑتا ہے. اور جیسے آئی بی ایل کے دوستوں سے مخاطب ہوا تو پھر میں نے اس فورم پہ، چونکہ وہ تنظیم اسلامی کا فورم بیسیکلی احباب کا ہے، خاکوانی صاحب جیسے شیئر کرتے رہتے ہمارے گروپوں میں، کوئی مسلمانوں کی ایسی تنظیم نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارا دعا سلام محبت کا نہ ہو، اور کسی پہ کبھی کفر کی بات کر ہی ہم نہیں سکتے. اور جو یہ پھیلا رہا ہے تعصب، نفرت، اور آپ خوش ہوتے ہیں ایک مہینہ محرم آیا تو آپ اللہ معاف کرے ناچنے گانے والیاں پردہ اوڑھ کے رمضان میں آگے توبہ کے پروگرام کرا رہی ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد پھر جو ہے نا اگلے دن ان کے ٹاپ لیس آ رہے ہوتے ہیں. مرزا صاحب محرم آتا ہے تو جی میں اہل بیت کا عاشق ہوں، کوئی آتا ہے تو مطلب ہر مسلک کی پہلے حمایت میں ایک سیزن لگانا، پھر اگلے سیزن میں ویلن بن جانا، پھر یہ کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پچھلے پروگراموں میں یا معرفت کی باتوں میں بات کر چکے ہیں کہ مرزا صاحبان، اب میں مرزا صاحبہ نہیں کہہ رہا، سنجیاں ہون سب گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، میں وہ مرزا صاحبہ والی بات بھی نہیں کر رہا. اور مرزا صاحبان، دونوں مرزوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے فزکس کی دنیا کے لیے کیا کیا، آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے. اب سرکاری ملازمت ہوتے ہی ان ٹائموں کے اندر، ملازمت کے اندر آپ جو کام کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ایک دہریت کی ایتھیزم کی انتہا پہ پہنچا. اور وہ اس کو ایک ہی دکھ ہے، ایک ہی دکھ ہے کہ ایک خاص بندے کے خاص نام پہ ایک خاص سینٹر کیوں نہیں بناتے. سوچنا چاہیے. وہ مرزا صاحب کو کسی نے کہا تھا ابا لب اپنا، تو وہ جب درس دینے لگے وہ ڈبے کے اندر سے 5x6 کا ہے یا کتنے کا، تو وہ کہتے جی انہوں نے مجھے اپنے علمی باپ کا کہا ہے. واللہ علم، میں جو جہاں تک جانتا ہوں انہوں نے علمی باپ کا نہیں کہا تھا، انہوں نے ڈی این اے والے باپ کا کہا تھا. یہ اٹس ریئل. اب بات بدلنا کمال ہوتا ہے نا، کہ آپ کی یہ نہیں کہا وہ کہا. جب آپ اصحاب رسول پہ سب و شتم شروع کرواتے ہیں تو ابا لبنے کی بات یہاں پہ آتی ہے. کون ہوتا ہے ایکچولی؟ اگر میں نبی اکرم کے یاران کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے محلے والوں کی ہم کتنی بار بات کر چکے، محلے والے، بار والے، گلی والے، 2 سال لڑنے مرنے والے، ساتھ کھانے پینے والے، ساتھ رہنے والے، ان میں سے میں منافقوں کی لسٹیں تلاش کرتا پھروں. یہ کام محمد رسول اللہ نے نہیں دیا تھا اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں. سو تم سنت رسول کے خلاف ہو تو تم شیطنت کی راہ پہ، اور یہ نفرتیں جو پیدا کر رہے ہو یہ محمد رسول اللہ نے نہیں دی، تو تم شیطنت کی راہ پہ ہو. اگر تم لوگ یہ، کوئی بھی تم سے مراد کوئی بھی بندہ علمی باپ کی بات کرتے ہو تو کہتے ہو پیر نصیر الدین صاحب میرے مطلب جب کہتے ہیں استاد ہے تو روحانی باپ، میں اس لیے ابا لبنے کی بات میں بھی کر رہا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ روحانی میرے باپ ہے، جب آپ استاد کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، روحانی باپ ہوتا ہے نا.
قرآن و حدیث کی روشنی میں. جب روحانی باپ ہوتا ہے، آپ اپنے باپ اور اپنی ماں کے اس کمرے میں جا کے، کمرہ بند ہو گیا ہے، یہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مثال دے رہا ہوں، جن کو وہ تعریفیں بھی کرتے رہے، پل باندھتے رہے. جب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جن کتابوں کا مرزا حوالہ دے کہ پورے صوفیہ کرام کو کافر مشرک بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا جی سواریاں جو ہیں وہ مکہ مدینے دے نام تے سوار کی تھیاں تے بغداد تے فلانی جگہ تے دیوبند تے اشرف تھا علی تھانوی کول تے فلان جگہ تے فلان، اور پھر نعوذ باللہ ایسی سی باتیں جو لکھا ہی نہیں آپ نے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. کل کو کوئی عقیدت مند اٹھ کے کہ ملفوظات فلاں کے لکھے اور فلاں کے اور ڈاکٹر کامران اصغر صاحب نے یہ فرمایا اور یہ ایسا کہا اور ویسا کہا، اس کے ذمہ دار آپ ہو نہیں سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ثابت کیا کہ یہ من گھڑت کتابیں ہیں جو فرید الدین عطار کے تذکرۃ الاولیاء کے کھاتے میں ڈال دی گئی، یہ ان کی کتاب ہی نہیں، انہوں نے ثابت کر دیا. مرزا نے بدتمیزی کی انتہا کی، یہ اپنے روحانی باپوں کے بارے میں یہ کہتا ہے، ابا لبنے کی بات جس نے کی تھی سچ کی تھی، یار سچ تے دس تیرا ابا ہے کیڑا. روحانی باپ کی توہین تو سخت جرم ہے، سخت جرم ہے شریعت کی روشنی میں. کبھی یہ حدیثیں بھی پڑھ لو بابا. تمہیں دوسرے بابا برے لگتے ہیں، تم خود بابا ہو چکے ہو، بال سفید ہو چکے ہیں. میں تو کہوں گا بیٹا، جس زمانے میں تو انجینئرنگ کر رہا تھا، میں فوجی فاؤنڈیشن کالج میں پڑھا رہا تھا، تیرے ساتھ کے بچے تو اس سے 5 سال پہلے بیچز میں انجینئرنگ کر چکے تھے میرے، تو ان کو میں بیٹا کہتا تھا. بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو اس بات کو، روحانی باپوں کے باپ بننے کی کوشش مت کرو. تو مثالوں میں آگے بڑھنے کی کوشش، یہ ریس، یہ تلبیس ابلیس ہے جو والی پڑھو. جب ڈاکٹر طاہر القادری نے کہہ دیا کہ یہ من گھڑت کتاب ہے، تو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے شیم آن یو، تو یہ بولا ہے اس گستاخ، اس بدتمیز بچے نے. میں شیم فیل کر رہا ہوں کہ یہ ہماری نئی نسل جس نے آگے بڑھ کے تو پاکستان کو ترقی دینی تھی، جو تو فزکس میں کچھ نہ کر سکا، جس آرگنائزیشن کی بات وہاں بیٹھ کے تو یہ کام کرتا رہا. اس پہ کہا تھا نا استعفیٰ دے دے، کہتے ہیں مجھے آپشن مل گیا، رحمت ہو گئی. ہمیں سب کو پتا ہے استعفے کا کیوں کہا جاتا ہے. جب فوج کے، آپ تو ڈاکٹر صاحب کیڈٹ کالج اسلم دار میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کے دوست ابھی تک پڑھا بھی رہے ہیں، کولیگز ہمارے، تو کیڈٹ کالج اسلم دار میں آپ پروان چڑھے تو ریزائن کا ایک ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ریزائن نہیں کریں گے تو آپ کو ٹرمینیٹ کریں گے. اب ایسے کام سینسٹیو آرگنائزیشن کو چھوڑیے ڈاکٹر صاحب. قانون پاکستان کا یہ کہتا ہے، بھٹو دور میں بنا تھا، کوئی سرکاری ملازم کوئی بیان جاری نہیں کر سکتا، کوئی اوپینین میکنگ کی چیز نہیں لکھ سکتا، چاہے جائے کہ سیکٹیرینزم کو ہوا دی جائے، سیکٹیرینزم کو ہوا دی. بہرحال پیچھے مسئلے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں جو ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے مضمون لکھا تھا تفصیلی تحقیقی، یورپین ایک ریسرچر، مختلف ریسرچرز کے حوالے تھے، ایک یورپین ریسرچر نے، ایک ہسٹورین نے ایک جملہ لکھا تھا کہ a great scholar, a great man with a screw loose. مرزا صاحب کا یہ مسئلہ ہے، دونوں مرزوں کو، فزکس والے کا بھی اور یہ میکینیکل فزکس والے کا بھی، دونوں ہی فزکس والے ہیں، اور دونوں ہی ایکچولی نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ایتھیزم ہی، سیکولرزم ہی ریزلٹ نکلے گا. جب ایسا مذہب جس میں ہر مذہب کو کافر کہا جائے، کراچی کے مفتی کو بھی دمیں باندھی جائیں، اپنے علاقے کے بھی 6 استاد گنا جاتا ہے اور 6 کا جنازہ نکالے. اور افسوس تو اس بات کا ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے جو غصہ آ رہا ہے ابھی، میں کہوں گا مرزا محمد علی بیٹا، استادوں کو، روحانی باپوں کا، ہم رشتے میں آپ کے باپ لگتے ہیں. روحانی استادوں کی عزت اور عظمت کو سمجھو. ایک استاد کہہ رہا ہے، پیر نصیر کو اپنا استاد کہتا ہے، اور پیر مہر علی شاہ دنیا اور زمانہ جانتا ختم نبوت کی جنگ لڑی. تو نے ختم نبوت کے والے سے اس پہ بہتان باندھ دیا. ابھی حال ہی میں پاکستان چینل ہے اس کے اندر سید مہر علی پہ جو دم باندھی، جو بہتان لگایا، یہ ناقابل معافی جرم ہے. ہر بزرگ کو تم تو کر رہا ہے، اور شیمان یو کا لفظ اور تو بولا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ مذہب میں قرآن نے سکھایا، یہ سکھایا حدیث میں، یہ نفسیات پیغمبر ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے؟
ہم آج اگر بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو جن کی بات کریں سید سرفراز شاہ صاحب کا لہجہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں جی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب میرے استاد ہیں. 20 منٹ بڑی تعریفیں کی. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا 2018 میں کلپ سن رہا تھا ڈیتھ کے فوراً بعد. میں کہ یار شاید اس نے کوئی, کیونکہ میرے سارے دوست کہتے تھے یہ نیا مرزائی فتنہ ہے. آصف اقبال صاحب کراچی سے, آغا خان سے, دیگر کو کہتے یہ نیا دیکھ لینا. میں ہنستا تھا, میں نے کہا یار جو بھی ہے پڑھیں گے نہیں تو مرزا کو بھی ہم نے پکڑا ہے تو پڑھ کے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں گناہ اور جرم بھی ہو تو علم کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ اپنے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مجھے سمجھا رہے تھے. جب میں ابھی پرائمری ٹیچنگ لیول پہ تھا, جب کالج جوائن نہیں کیا تھا, تو کہہ رہے تھے اخلاق علم کے ساتھ اختیار تمہیں اللہ نے دیا ہے, علم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا میں اپنے گھر پہ بچے بچیوں کو رکھنا پسند کرتا ہوں, جائے کہ محلے میں جائیں ٹی وی دیکھنے کے لیے. اور میں اس لیے کہ اس زمانے میں امیر اہل سنت بھی ٹی ویاں توڑوا رہے تھے, بعد میں تو ماشاءاللہ اب اپنا چینل ہے. یہی حال ہمارے ساروں کا وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. صوفیاء عظام کی بصیرت یہ ہے جو ہمیں پروفیسر احمد رفیق اختر کی شکل میں نظر آتی ہے, یا سید سرفراز شاہ صاحب کی شکل میں نظر آتی ہے. لیکن ہم کلاسیکل کا انکار نہیں کرتے, ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں ابھی بھی. جیسے سید مہر علی شاہ صاحب کی بات کی, شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات کی. خود مرزا صاحب اگر یہ کافرانہ لوگوں کی کتابوں کے والے, مرزا کو ابھی جو جتنے کام میں کنکلوڈ کروں نا, میں دوستوں کو کہتا تھا میں کہ یار یہ دوسرا جنگلی. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل تشیع کیا کیا کہتے ہیں. وہ 100 کتابیں نا ہسٹری کی لا کے تو ہمیں دکھا دیں گے یہ کہتے, سن کے بھی کبھی کبھی تلبیس ابلیس ہو تو انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ قائل ہو کے گئے ہیں, وہ سن کے پھر تحقیق میں پڑے اور پھر گئے اور پھر قریب ہوئے اور پھر بہت ہی قریب ہو گئے, مسائل پیدا ہوتے. یہ بندہ جب ایسی چیزیں لائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ 100 بار پڑھا جائے, لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور سلامتیاں نازل ان کو. کس دور میں اسلام کے لیے کام کیا تھانہ بھون کے ایریا میں. اگر وہ نہ ہوتے, اگر دیوبند نہ ہوتا, اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نہ ہوتے, ہاں آپس میں کچھ بھی ہو, ہم نے طے کیا تھا اس پروگرام میں ہم تکفیر والی بات نہیں کریں گے, ہم سب کی عظمت کو سلام کریں گے. کیوں؟ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. احمد رضا اور اشرف علی تھانوی ایک نیام میں نہیں رہ سکتے. ایک نے اس میدان میں چلنا تھا, ایک نے اس میدان, مختلف محاذوں پہ. یہ اللہ کی شان ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے سرو کیا. میں ایک جملہ لے کے, اور مجھے سن کے ہنسی آتی, اور داڑ تلے آیا نا, داڑ تلے آیا نا. یار وہ فیصلہ آباد اور لاہور وہ ہوتے نا اسٹیج ڈرامے, مخصوص اداکار اور اداکارائیں, معذرت کے ساتھ بہت دکھ ہوتا ہے, بات کرتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے. لیکن مختصر بات یہ ہے بیٹا, آپ نے اپنے پرانے استاد, میں انہی کا ہم عمر ہوں, اور جو میرے اساتذہ ہیں, یعنی جو میں بچہ تھا اور وہ 35-40 سال کی عمر میں ڈاکٹر قادری اور پروفیسر احمد رفیق اختر, ان کو تو استاد کہتا ہے, اور پھر 20 منٹ کے بعد مٹی پلیت کرتا ہے. ایسے نہیں چلے گا. تنقید ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے علم اسماء الہیہ میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے علم الاسماء پہ تنقید کا سیشن سب سے پہلے کیا تھا, 1.5-2 گھنٹے کا. گستاخی نہیں کی تھی, ہم نے کوئی لوز ٹاک نہیں کی, ہم نے کافر نہیں بنایا. اچھا کسی کی کتاب اٹھا کے, یہ تو پھر بات وہی ہوگی نا, یہ بازاری پن جو کہتے ہیں. اب اردو ادب کے بہت سارے جملے ہیں, تو ذات شریف مت بنو. اللہ نے آپ کو یوٹیوب آنے کے بعد, کمپیوٹر آنے کے بعد, اسلام 360 ڈگری آنے کے بعد, بڑی سکرین پہ ڈبے میں بیٹھ کے دیکھ کے بول لینا بہت آسان ہو جاتا ہے نا. بیٹا آپ سے پہلے جو لوگ بولتے تھے نا, وہ ایک ایک حدیث کے لیے دنیا بھر کا سفر کرتے تھے. تھانوی نے کیا کیا اور کیسے کیا, کبھی اس پہ سوچو اور اس پہ بولو.
मोइन उद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमुल्लाह कहां से चले और कहां आए और 90 लाख मुसलमान किए। कहोगे कहानियां, अपने किसी भी अब्बा जी से, रूहानी अब्बा जी से पूछ लो। अल्लामा इकबाल के खिलाफ जुबान तान दराज करते हो, शर्म से डूब मरना चाहिए। शेम ऑन यू तो इस पे कहना चाहिए था, हम फिर भी नहीं कहते। हम मोहब्बत की बात करें या नफरत की बात करें, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब ने तो हमें यह सिखाया है, मोहब्बत की बात करो। अबे हमें फुर्सत हो अपना पैगाम देने की मार्फत की बातों में, तो ऊट पटांग करें। ये हाईलाइट करना इसलिए जरूरी हो गया बहुत दुख हो रहा है मुझे बात करते हुए। प्रोग्राम से पहले डॉक्टर साहब ने मुझसे कोई, हमने जी बात कर रहे थे, कोई बात हुई थी, तो मैंने कहा अल्लाह की तौफीक हुई तो इंशाल्लाह ये मामला भी, कजिया भी हल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम सूरह अज़्ज़ारियात के ज़िमन में जो बात करेंगे उससे पहले ये जरूरी था तमहीद कि ये असर हाजिर में मसला है इस्लाम की। दोनों मिर्जे सुन लें, पाकिस्तान का तशख्खुस आप लोगों ने खराब कर दिया। लाखों लोगों में बड़ा गुरूर है यूट्यूब पे, और भी चैनल अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया के चैनल हजारों है, मुख्तलिफ फोरम्स है। ये जमाने की चीजें बदलती रहती हैं, और वो जो लाखों आते हैं ना, वो भी हमें पता है, छोड़िए इन बातों को। आप अगर नफरतों का इजहार करना है तो फिर डब्बे से निकलो रहो, हम दावत देते हैं ना। हाँ, अगर ये गुरूर है मेरे इतने लाख व्यूवर है, तो ये बात उस सहाबी और उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहो जो मदीना मुनव्वरा में है। बड़ी बातें करते हो, जाके कहो कि एक आयत तो थी तो तबलीग क्यों करूं मैं, 6666 सुनानिया ने आए ना दौड़ तले। अफसोस, ये दीन का तरीका नहीं है बोलने का, ये अदाकारी है। दीन के उलमा के लिए जो शरायत है, बुनियादी अखलाकियात है। हम तो जो नफ्सियात के हमने 4 प्रोग्राम किए हैं इस 50 में, नफ्सियाती और रूहानी मसाइल के इलाज की अखलाकियात, एथिक्स। इंजीनियरिंग के भी कोई एथिक्स होते होंगे ना, कि इंजीनियर होते हुए मजहब में उंगली नहीं मारनी। यूट्यूब और नेट मिल जाए, इस्लाम 360 डिग्री और उलमानात मिल जाए, और एआई और चैट जीपीटी मिल जाए, तो मजहब में उंगलियां नहीं मारनी। और यही बात इस्लामाबाद वाले कायद आज़म यूनिवर्सिटी वाले मिर्जे को भी कहता हूँ। अमीर अली, हजरत प्रोफेसर साहब, आप जिना पे और इकबाल पे हालिया आपने इतनी जुबान तान दराज की है कि वो कौम से मुखलिस नहीं थे। सारा जमाना तो कहता था आप तशरीफ ले जाएं, और जाके वहां अपने नाम की जो चाहते हैं ना, वहां जाके कादियान में यूनिवर्सिटियों नाम वहां लेबल लगाओ ना पहले जाके, फिर बात करना। हमें कोई तकलीफ नहीं है किसी से। अगर आइन के मुताबिक आप मानते हैं सब कुछ अपना, तो आपके नाम की तख्तियां लगेंगी, हमें कोई इतराज नहीं। लिखो ना, फिर मानो ना, अपने बारे में भी वजाहत कर दीजिए ना, आप क्या चाहते हैं, आप कौन है। आपने मजहब में जो बातें की, इतना बेहूदगी। आपने कहा इमाम गजाली ने कहा जी कि वो तीली तब जलती है जी जब अल्लाह को हुक्म होता है ये आप पॉडकास्ट में बैठ के कि गजाली तो वो कहता तीली भी अल्लाह के हुक्म से जलती है। आप फिजिस्ट है ना, साथ कहते हैं मैं इनकार नहीं करता, हम मजहब का इनकार भी नहीं करते, है कि नहीं हमें पता नहीं है। आपने गजाली को पढ़ा ही नहीं है। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की तो उससे मंतक दुनिया की बात, ये किस रूहानियत के चैप्टर में आप मसाई करें तो आप कहेंगे फोर्स लगाएं, फिजिक्स की तारीफ यहां आके लगेंगे, टर्मिनोलॉजी यूज करें। अब वजू है, सवाब है, अजाब है। अब फिजिक्स की दुनिया में जो जिस बात का आपको नहीं पता, इतना तो पता है ना, हर इल्म के शोबे की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। हमने उस टर्म में देखना, गजाली उस टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा है वेयर डिवाइन फोर्सेस आर वर्किंग ऑन क्रिएचर्स, या दूसरे लफ्जों में देखिए, फिजिक्स की बात नहीं है, मेटाफिजिक्स की बात है। और हर फिजिक्स पहले मेटाफिजिक्स थी। अब न्यूटन के नजरिए से आइंस्टाइन के नजरिए पे जब आते हैं तो बात करें आइंस्टाइन से। अच्छा, आइंस्टाइन का झगड़ा क्या था आप बताएं ना, मुल्ला नहीं थे सारे इसी तरह के, ये नफ्सियात नहीं थी।
اس کو پرائز نہیں لینے دیا، اس کو آنے نہیں دیا، میڈیا پہ نہیں آنے دیا، آئنسٹائن حکومت سے مل کے سب کو جھڑپ کر لیا، وہ کوانٹم والا جس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر ریسرچ آگے بڑھی نا، آگے نا سب اٹامک ریسرچ پہ، آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے نا، ثبوت آ رہے ہیں۔ تو اب وہ فزسٹ ہے جو فزسٹ ہو کے فزکس میں تو کچھ نام پیدا نہیں کر سکے، اور یہ میکینیکل انجینئر ہو کے میکینیکل میں تو آپ کچھ دے نہیں سکے، ڈاکٹر قدیر کی طرح کچھ بنا نہیں سکے، تو آپ مذہب آپ کو آسان مل گیا۔ یعنی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، کہ جس کو کوئی سیاست میں بھی نہ مل سکے نا کوئی اچھا مقام، سب سے آسان ہے یونین کونسل کا ممبر بھی نہ بن سکے نا، پھر سب سے آسان ہے مذہب کے کھاتے میں اپنا وقار بنانا، وہ بھی یوٹیوب میں بیٹھ کے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اب آئرلینڈ میں ہیں، اب رائل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی سے ہیں، ہم ان پہ جو بات کر رہے ہیں ہم سائیکولوجیکل پوری ایک کیس اسٹڈی کے ساتھ، آپ نے ابھی 3-4 دن گزارے پورا ہفتہ پرسنل کیس اسٹڈیز پہ آپ نے کام کیا، اسٹوڈنٹس کا امتحان لیا، ان کی آج اپریزل دی، اور 4 گھنٹے کے بعد آج معرفت کی باتوں میں پھر آپ بیٹھے ہیں ابھی، یعنی 4 گھنٹے اپریزل سیشن اچھا خاصا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیس اسٹڈیز آپ ڈسکس کرتے رہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز ڈیلیور کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی کلب چلایا، وہ کلب چلایا، پوری ٹیم بٹھائی، اور پھر وہ بوسٹ مل رہی ہے، اور یہ وہ، اور لاکھوں لاکھوں بلے بلے سب کو پتا ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو، دینداری کا کام کرنا ہے تو خدارا جن کا سکوپ نہیں ہے، جن کی فیلڈ نہیں ہے وہ دین میں مداخلت نہ کرے، تھوڑا سا پیچ جو ہے وہ سیٹ کروا لیں، کسی صاحب نظر سے دعا کروا لیں، چلے قرآن و حدیث میں، قرآن بھی یاد رکھ کے کہ اے اللہ کی کتاب مجھے ہدایت چاہیے، فاتحہ پڑھ لے اس طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ ہے معرفت کی بات کہ آپ کو ہدایت نصیب ہو، ہدایت ہوگی تو آپ سامان ہدایت کریں گے، ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے پیار محبت سے، اور ہم اپنے ان تمام در تبصروں پہ معذرت کریں گے اور معافی مانگیں گے اور آپ کو گلے لگائیں گے، نہیں تو پہلے آ جاؤ، کیا پتا مسئلہ جلدی حل ہو جائے۔ کبھی کبھار اس غرور میں نہیں کہہ رہنا چاہیے، راہ چلتا فقیر درویش، اٹے مٹی سے اٹے ہوئے بال، اور حضور اکرم فرماتے ہیں نا 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 نا، ایسے بندے قسم اٹھا لینا اللہ کے نام پہ تو اللہ بھی مانتا ہے ان کی، زیادہ مغرور بھی انسان اچھا نہیں ہوتا، لہذا ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ قصہ مختصر یہ کہ دین ہمیں نرمی نہیں سکھاتا تو سیکولر بناتا ہے، تو آپ نفرتوں کو ہوا دے کے سارے مسلکوں کی جب آپ نے بات کر دی تو رہ کون گیا؟ نہ اہل تسنن رہے، نہ اہل تشیع رہے، نہ اہل حدیث رہے، نہ اہل دیوبند رہے، نہ اہل بریلی رہے، نہ فقہ رہی، نہ چار مسلح رہے، او بابا رہ کی ہے؟ آپ کا دین مانے، آپ رسول ہیں کیا؟ نہیں، میں اس کی جو مدینہ شریف میں ہے، جو مدینہ شریف میں ہے ان کو ہم سب جانتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں آپ میکینیکل انجینئرنگ ہی دوبارہ پڑھ کے کوئی ٹائر ٹیوب کی دکان ہی کھول لو، دین دی مہربانی کرو، اور نفرتوں کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ڈرامے دیکھنے تو سٹیج ڈراموں والے بہت ہیں، اور اس طرح کے روزانہ رات 8 10 11 بجے ٹی وی پہ پروگرام اور تھیٹر اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، جگت بازی، تو دین آپ کی جگت بازی کا مکمل نہیں ہو سکتا، اور جگت بازی کرنے والے بہت ہیں، موقع مت دیں لوگوں کو، اپنے دائرہ کار میں سب مسلکوں کی نفرتوں کے بجائے چھوڑو اس بات کو، بتاؤ پاکستانی کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ یہ وقت تھا جب آپ فلسطین کے لیے بولتے، یہ وقت تھا جب اسرائیل کے خلاف بولتے، آپ کن کاموں میں الجھا دیا آپ نے؟ مسلکوں میں، اور کسی کو نہیں بخشا۔ اب اسلام آباد والے جو ہے سید صاحب، وہ قائد اعظم اور اقبال یعنی پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں پڑ گئے، کس لیے نہیں بنا تھا پاکستان، دھوکہ دیا، یہ ایسی بات ہے، اور پوڈ کاسٹ ہو رہے، کیا کہیں ہم آپ کو، کیا کہیں سوائے اس کے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ساری فضا سیکولرزم کے لیے ہے، یہ دین کے نام پہ بھی میکینیکل والے، الیکٹریکل میکینیکل انسٹرومنٹیشن والے سارے جمع ہو گئے، اور نواں ڈی سی ایس بن رہا ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ کنٹرول سسٹم، اور یہ قائدین بھی نام رزق ساری زندگی قائد اعظم کے نام کا کھایا۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے ہنسی آتی ہے، پروفیسر زاہد اکبر صاحب ایم فل فزکس ہیں،
قائدیہ نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ سارے وہ تھے. اور ایک صاحب وہ مطلب فزکس کے 5 بندوں میں سے ایک فارن سے بھی کر کے آئے تھے. ہم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس جب گئے، یہ 1997 کی بات غالباً ہے، پروفیسر نے فزکس پہ اور نیوٹنین لاز اور آئنسٹائن پہ جب باتیں شروع کی نا، پہلے 15 منٹ کے بعد یہ پانچوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پھر مجھے دیکھ رہے تھے. پروفیسر نے کہا اچھا پھر اندر آ جائیں. باہر چارپائیوں پہ تیسری منزل پہ چھت پہ بات ہوئی. پھر کمرے کی طرف گئے تو یہ کہتے یار یہ کس بلا کے سانو لے ہے، یہ فزکس کا کوئی پی ایچ ڈی لگتا ہے، یعنی پھنس گئے. لیکن اظہار عظمت ہوتا ہے. مرزا صاحب کاش آپ نے کوئی ایسی بات کی ہوتی، ہم آج بیٹھ کے آئرلینڈ اور پاکستان ڈائلاگ کے اندر ہم تعریف کر رہے ہوتے کہ احمد رفیق اختر کو روحانی باپ مانا تھا، آپ کو ملا گیا. آپ لٹ لے کے اسی پہ چڑھ گئے، اس کو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا، چلو مان لیا اس کو نہیں آتا. 2018 میں بات کی تھی، اس کے بعد ایک اور پروگرام بھی کیا تھا. ذرا ایمانداری سے ذرا خدا لگتی کہیے، جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو نہیں آتا، جو پروفیسر طاہر القادری صاحب کو نہیں آتا، جو کراچی اور پاکستان کے اور پورے عالم اسلام کے تمام فقہا، تمام مسالک، میں سب کی بات کر رہا ہوں، نہیں آتا. جو صوفیہ اعظام کو 1300 سال 1400 سال سے نہیں آتا، آپ کو وہ بتائیں تو صحیح کیا آتا ہے، سوائے اس کے ہے کہ سب کو دائرہ اسلام سے نکالنا ہے. وہ ابن انشا نے پہ ٹھیک ہی کہا اردو کی آخری کتاب میں، پہلے دائرہ اسلام میں لوگ داخل کیا کرتے تھے، آج کل باہر نکالتے. ایکچولی تو باہر نکال رہے، حوالہ دیتے میں نہیں کہتا کتابوں پہ پکڑ رہا ہوں. اللہ کے بندے، بندہ خدا کتابوں کی عبارتوں پہ پکڑتے ہو تو خود قرآن میں ایسی عبارتیں ہیں جن کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آ جائے سامنے، بیٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے بیٹھ کے بات کریں گے. وہاں سے شروع کریں گے نا جہاں سے آپ کو پھر موقع نہیں ملے گا کہ آپ بتا سکیں کہ آپ کے روحانی ابا جی کون ہیں. پھر سب اڑیں گے. اگر یہی بات ہے، مناظرانہ رنگ ہم نے ابتدائی دور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا 87 88 جب میں 11ویں جماعت میں پڑھتا تھا، آپ ماشاءاللہ ساروں سے فیض اٹھاتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کہیں کہیں تو آپ ٹکے نا، کہیں تو ٹکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. اور کوئی بھی بات جذبات میں آپ آخر میں کہتے ہیں نا مغلوب ہو کے غلط نکل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. 2 گھنٹے آپ جان بوجھ کے لوگوں کو، یہاں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن پولیس والے اور محکمہ والے آپ کی نیت کو جان لیتے ہیں، آپ کی انٹینشن کو آپ کے عمل سے. ایک بندہ چھرا لے کے نکلتا ہے، ہتھیار لے کے نکلتا ہے، پھر وہ آپ کے کمرے میں آتا ہے، پھر وہ آپ پہ قتلانہ حملہ کرتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کے دل میں تو بڑی سعادت تھی، نہیں میں ایف آئی آر نہیں کٹا رہی. کہے نا کبھی آپ نے کٹوائی کہ نہیں کٹوائی. کبھی خلفائے راشدین اہل بیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی مثالیں دیکھیں نا، وہاں تو شہادتیں ہو گئی تو کیا ہوا. اور آپ اوپر پھر گرم جوشی سے جب پروگرام کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جب ایسی نوبت لاتے ہی کیوں ہیں کہ لوگ. کبھی خاتم رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کبھی کیا کہتے جی شرکیہ کلمات کتابوں سے نکال دے. بھائی 100 کتابیں اللہ تشیع کے 1000 سال پہلے کوئی لکھی گی، میں کہاں سے نکالوں گا، تو کہاں سے نکالے گا. میں ایمانداری سے کہتا ہوں جو نفرتیں اور جو باتیں میاں تو نے بتائی ہیں، ہم نے کبھی تصوف میں نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی، نہ ان کا تذکرہ ہوا تھا، اور نہ ہمیں پتا تھی، اور نہ ہمیں تم سے پتا لگنے کے بعد کوئی فائدہ ہوا ہے. اللہ کریم نے بہت مختصر باتیں کی ہیں. جب اصحاب کاف کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا بتایا ہے، جو باتیں ذکر کر رہے ہیں ان کے پوچھے بہت تھوڑی سی بتائی ہیں، حتیٰ کہ روح کا علم. تو عملیات نہیں سکھائی. تسبیحات و وظائف اگر ہیں وہ ہدایت کے لیے، اور وہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے. جو بزرگ قرآن و سنت کی تعلیم دے گا وہ مسلمان بزرگ ہے، ہم اس کی راہ پہ چلیں گے. اور یہ بابے بڑی چیز ہم کہہ چکے ہیں، بابا آدم علیہ السلام سے لے کے بابا علی تک، اور ان کے بابا امام حسین، بابا امام حسین تک، امام حسن تک علیہ السلام، اور ان کے بابا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ختمی المرتبت تاجدار ختم نبوت تک. اور اس کے بعد پھر جب انبیاء نے نہیں آنا تو میاں آپ کیوں بیٹھے ہیں دین کا نام لینے؟ جنہوں نے مدارس میں کمپلیٹ پڑھا، طریقے سے پڑھا، تصوف اور طریقت میں 40 30 سال لگائے، اس کے بعد دین کی بات کرتے ہیں، انہیں آپ کہیں کہ انہیں توحید کا نہیں پتا، اور آپ کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور آپ جو تذکرہ فرماتے ہیں اپنے ارتقاء کا، داد دینی پڑتی ہے، داد دینی پڑتی ہے. واہ 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 واہ. جس طرح آپ نے ترقی فرمائی، آپ کے آغاز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تنظیمی غلامی کا شکار بچپن سے ہیں. اگر یہاں پہ غامدی صاحب کا بھی نام آ جائے اور آپ کا بھی آ جائے، اپنے جو خانہ ولدیت میں ہمیں تو نہیں پتا، تو وہ پولیس والے لکھتے ہیں نا ولد نامعلوم، کسی کا ڈاکٹر صاحب نہیں پتا ہوتا تو وہ لکھتے ہیں فلاں، جس کا نام لوگ کہتے ہیں نا فلاں بندہ آیا تھا اس نام کا، ابو کا نام کہتے ولد نہیں پتا جی، ولد نامعلوم. لیکن جو آپ کے تذکروں سے پتا چلتا ہے کہ وہ تھے کٹر اہل سنت اور مشربن بریلوی. یہ کوئی اعزاز یا منفی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی مدرسے کی نسبت اختیار کر گیا، کوئی 4 مسلوں میں سے ایک ہو گیا، پھر آپ کو مسلوں پہ بھی اعتراض، پھر آپ کو، اور یار جا کے اللہ سے اعتراض کروں میں کیوں بننے دیے تھے. چھوڑیں ان باتوں کو، نفرتوں کو چھوڑیں، محبتوں کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں. پاکستان کو نقصان مزید نہ دیں. اگر آپ اسرائیل کے خلاف اکٹھے نہیں ہو سکتے تو جب اسرائیل نے حملہ کیا ان 6 مہینوں میں، آپ کے موضوعات بتاتے ہیں. دونوں مرزا صاحبان مرزا صاحبہ والی بات ہے. وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ مرزا کو مل جائے، سنجیاں ہون سب گلیاں تے وچ مرزا یار. اب آپ پڑھیے گا اس سے پہلے کیا کیا صاحبہ نے خواہشات کا اظہار کیا تھا، اور کلاسیکل پنجابی ادب ہے وہ پڑھیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا کیا خواہشات ہے آپ کی. ڈاکٹر صاحب جملہ موت رضا بلکہ جملہ ہائے موت رضا جات کے بعد میں وہ جو آپ سے تذکرہ ہو رہا تھا، غالباً یہ حرف فقیر سیکشن 41 تھا. سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے جو وظائف و تسبیحات کی جی بات جی کی، آپ فرما رہے تھے کلندر ڈاٹ آرگنائزیشن اور کہ فقیر ڈاٹ آرگنائزیشن، فیس بک جی پہ بھی جی اسی نام سے غالباً پیج ہے. جی اور جی بڑا مزیدار، مطلب مجھے تو ابھی یہ لگا کہ 1.9 ہزار ویڈیوز سید سرفراز احمد شاہ صاحب آڈیو اپلوڈز ہوئے. اور یہ وظائف و تسبیحات والا تو 25 سپٹمبر 2023 کو اثر نو ہوا. اور اسی میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ کس طرح مرشد نے اس راہ پہ لگایا کہ جب تک ادھر ادھر سے سنی سنائی دین پہ چل رہے تھے تو کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن جب ایک صحیح استاد ملا، اس نے صحیح قرآن و سنت کی طرف کنیکٹ کیا تو بات بہت آسان ہو گئی اور سفر آسانی سے منزل کی جانب بڑھے. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے ہم آج کے پروگرام کو ریکنیکٹ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فوکسڈ ہو جائیں اس طرف، معذرت، یعنی ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ قرآن حکیم کی 51 سورہ الزاریات ہے، آپ نے اس کا ترجمہ بھی کیا. میں یہاں پہ آ کے کہ کیا کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، بنیاد شروع کہاں سے ہو رہی ہے، اللہ کریم اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ جو ہوائیں چلی ہوئی جن کی ہم نے بات کی، یہ جو طوفان بدتمیزی چلا ہوا ہے، ہم اس سورہ کی روشنی میں دیکھیں گے. جی جی یہ کائنڈلی اگر آپ اس کو تھوڑا سا ری شیئر کر دیں تو میں کچھ امیجز جو ہے کہ کس طرح یہ بکھیرنے والی ہوائیں یہ کس طرح جو ہے کیا کیا کرتی ہیں، اس کے کچھ پہلوؤں پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. جی اب جی کائنڈلی اس کا پہلی جو 4 5 آیات ہے اس کے ترجمے کو دیکھ لیجیے، تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے. جی سامنے آ گیا. جی جی
آیت نمبر 1 سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ میں تصویر شیئر کروں. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے والذاریات ذروا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں. فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. انما توعدون لصادق، حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی. جی، یہ تصویر آپ کے سامنے پوری آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. یہ میرے پاس والدہ محترمہ کی آخری زندگی کے آخری برس خلاباٹ میں تربیلا ٹاؤن شپ اقبال اسلامک سینٹر میں 2019-2020 کا زمانہ تھا، پھر 21 میں تشریف لے گی. یہ ان کا اسپیشل پسندیدہ کیلنڈر تھا تو میں یہ لے کے آیا. یہ پھول ہے. ابھی مجھے اچانک آیا کہ اس پہ بہت سارے لوگوں نے کام کیا اسی صورت کے ضمن میں کہ ہواؤں سے کیا کیا اڑایا جاتا ہے، بکھیرا جاتا ہے. یہ دوسرا پھول بھی آ گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے. جی جی اب یہ مختلف پھول اس لیے کہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہواؤں کے ذریعے یہ تو ماہرین حیاتیات اس شعبے کے کہتے ہیں کہ اس میں مختلف جو پودے ہیں، چونکہ آگے سورہ میں جوڑوں کی بات کی ہے نا کہ ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے تسبیحات اور وظائف کی. وہاں بھی حیرت کی بات ہے، وہ ان کا سیشن 41 تھا، ہمارا 51 ہے. اس میں بھی انہوں نے جوڑوں کی بات کی کہ خوشی اور غمی کا بھی جوڑا ہے، دنیا اور آخرت کا بھی جوڑا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہاں بھی کوئی جوڑا بن رہا ہے، جنت و جہنم کا بھی جوڑا ہے، رضا اور ناراضگی کا بھی جوڑا ہے. اسی طرح پیئرز میں کبھی خوشی کبھی غم ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو بات کی ہے کہ جوڑ بنانے کے لیے یہ جو فلاورز میں بتا رہا ہوں یہ بڑے اسپیسیفک ہے. ان کا تعلق براہ راست ہواؤں کے ساتھ ہے. جو ہوائیں ہیں، ہوائیں اڑتی ہیں اور ان کے پولنز کو ایک دوسرے سے، نر کو مادہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک اور امیج آ گیا، بنانا فلاور. پھل پیدا تب ہوتا ہے جب ان کی تولیدی نظام کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. اب یہ کون سا ڈاکٹر صاحب پھول آپ کو نظر آ رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے؟ جی کلوو فلاور، ہاں. یعنی لونگ کا پھول. ویسے بائی دا وے آپ نے پہلے دیکھا تھا؟ لونگ کو دیکھ کے تو نہیں لگتا اتنا پیارا پھول نہیں. اس سے پیدا ہوتا ہے. اب ایک اور آ گیا. ان کی تولید کے تقاضے بکھیرنے والی ہواؤں میں، اس پہ بہت کام کیا ہے بندوں نے. اب میں یہ تمام امیجز الگ رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ڈھیر لگ گیا ہے. اب یہ پورے کا پورا ڈھیر لگ گیا.
اصل میں یہاں بجلی چلی گئی تو لائٹ کا مسئلہ ہو گیا، میں تھوڑا سا لوڈ ختم کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کے فضل سے آواز آ رہی ہے میری آپ تک صاحب؟ جی جی آ رہی ہے۔ کیونکہ دور گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا۔ میں اصل میں ہم الحمدللہ تذکرہ پہلے ہمارے آپ نے بھی فرمایا تھا، اعلان کیا تھا، تو آج میری جو دوسرے پروگرام میں ہمارے اسی کمرے میں جو ابھی امیج میں پیچھے نظر آ رہا تھا، ادارہ ادبستان کے متین رفیق ملک صاحب آئے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ مسلکاً اہل حدیث ہیں، فیملی وائز، اور کس طرح بابا نور والے سے ان کا تعلق تھا، جی اور جی کس طرح بابا نور والے قرآن حکیم کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ ان کی بابا نور والوں کے فرمائے ہوئے فرمودات تفسیر یہاں تمام جو آج کل کے لوگ ہیں مذہبی بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ نہیں پڑھا، سمجھے نہیں باقاعدہ، اور غلط راہ پہ چل نکلے، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو بابا نور والے ان کے پاس تمام مسالک کے لوگ آتے تھے، اور سب سے بڑی مثال متین رفیق ملک صاحب نے خود بیان کی تھی۔ اب جی یہ جو تفسیر میرے پاس ہے، یہ تفسیر فاضلی ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب کی 7 والیومز میں، 7 منزلوں میں۔ اب 7 منزلوں میں ہی قرآن کا جو ترتیب رکھی گئی ہے، اس میں نزولی ترتیب اور جو ترتیب ہے مصحف کی، دونوں میں ظاہر ہے تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے یہ 51 سورہ جو ہے وہ نزولی میں اس کا نمبر کوئی 16 اقبال میں آتا ہے۔ تو یہاں میں صرف اس کا ذکر کرنے کے لیے آیا کہ ہم نے جو قرآن حکیم پبلشنگ پروجیکٹ کی بات شروع کی تھی، وہ الحمدللہ آج انہوں نے بتایا کہ اس کی تمام تر جو 6 جلدوں کی 6 منزلوں کی اصلاح ہے، کریکشن جو پروف ریڈنگ ہوتی ہے، وہ کمپوزر کر رہا ہے، اور ایک جو والیوم ہے وہ جو ہے اس کا وہ مفتی صاحب کے پاس، ان کا نام اللہ بھلا کرے، قاری واصف قادری صاحب، یہ غالباً محکمہ اوقاف کے ہیں، 7 والیوم قاری واصف قادری صاحب کے پاس جلد ختم ادارہ ادبستان لاہور کی جانب سے ان کے پاس کریکشن کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ان کا ہم کوشش کریں گے ان سے اپڈیٹ لے کے کہ یہ کام جلد از جلد مکمل ہو ظاہر اس کے لیے زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب نے اپنا علم اردو ادبیت، ہم ملے حکیم خالد محمود صاحب اور میں اور حکیم طارق محمود صاحب، ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی، ہم اسپیشل گئے۔ فلاسفی کے ہیڈ ہے ڈاکٹر حفیظ صاحب، وہ ان کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب کے، ان کے ساتھ، اور ان کے آگے خلیفہ جناب ڈاکٹر طاہر صاحب ہیں، ہم ان سب سے ملے اور ان سے کچھ مباحث بھی ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ میں نے اس میں اردو ادب کا جو معیار ہے وہ ڈالا ہے۔ تو ایک سیکٹری صاحب، سیکٹری عبد الرحمان صاحب، فیصل آباد میں خلیفہ تھے بابا جی کے، سیکٹری عبد الرحمان مشہور ہے، حنیف رامے صاحب کے ساتھ ان کا بہت زیادہ یارانہ آخری دم تک رہا ہے۔ انہوں نے ایک لکھا تھا، اور لکھ کے تو وہاں پہ انہوں نے وہ پورا مکمل کر کے تو انہوں نے وہ مسودہ رکھ لیا تھا۔ یہ وہ مسودہ ہے جو ہم نے کمپوز کروا لیا ماشاءاللہ، اور محمد فیاض بھائی نے اقبال اسلامک سینٹر، ہماری ٹیم معرفت کی باتیں، ہمارا جو پروگرام ہے، اس سلسلے میں انہوں نے تعاون کر کے تو تمام اخراجات دیے تھے جو آج تک ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس کو سپانسر کیا تھا، اور اس لیے کہ ہمارے والدین کے لیے تو شے آخرت پر ہے، اور ہمارے لیے بھی، اور قرآن حکیم کا نور عام ہو۔ تو اس حوالے سے میں جو مطلب ہمارے ابھی کیونکہ بجلی تو بس گرمی بڑھ گئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہم اگلے پروگرام میں کیا کریں گے۔ ابھی میں نے یہ جو وائٹ کینوس تھا اس میں پھول ہی لایا تھا کہ یہ ہواؤں کے ذریعے بکھیرنے والی، یہ پھلوں اور پھولوں کی افزائش نسل بھی اس سے ہوتی ہے۔ اب طوفان جو ہے، ہم اگر بات کریں گے الزاریات کی تو طوفان الحرمین کی بات کریں گے۔ جیسے ہمارے فلسطینی بھائیوں نے طوفان الاقصی کا نام دیا، ظاہر جامع ملٹری آپریشن ہوتے ہیں، ملٹری ان کو نام دیتی ہے نا، ہم تو نہیں دے سکتے۔
ہم جو بات کر رہے ہیں الزاریات میں، وہ ہے طوفان الحرمین، جیسے فتوحات مکیہ شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ نے لکھی. تو یہاں پہ میں اس کا تھوڑا سا انکشاف کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب کی جو زبان ہے وہ ان کی اپنی ہے. اب ہم اس کا بھی سہارا لیں گے جو ہمارا قرآن حکیم پبلشنگ پروجیکٹ کے تحت اصل زبان میں ہوا، اور سیکٹری عبد الرحمان صاحب ان کے فیصلہ آباد والے خلیفہ صاحب نے جو سب سے بڑے تھے ان میں، انہوں نے لکھا. ان کا بھی چیز ورژن سامنے آ جائے گا، لوگوں کا بھلا ہوگا. پھر آپ بابا صاحبہ اشفاق احمد کی پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بابا مکہ مدینہ لے کے جاتا تھا. یہ بابا اور اجمیر کے رستے، کوئٹہ کے رستے، بلوچستان اور ایران کے رستے جاتے 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 اینڈ میں مکہ مدینہ پہنچا نا، تو وہ جزیرہ نما عرب ہے. تو کبھی کبھی تھوڑا سا جغرافیہ بھی پڑھ لینا چاہیے فزکس والوں. قرآن میں تو سارے ہی علوم ہیں. میں یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مختصر کرتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ پہ پروگرام شاید جاری نہ رہ سکے، اور میں نے یہ پین بھی لی. جناح کے ابھی ناگپور شریف سے جو میں تھوڑا سا مختصری اشارتاً کچھ چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے. حضرت احمد محمود الحق ناگپور شریف کے ایک خلیفہ ہے، اور آگے بابا شاہ محمود یوسفی مدظ اللہ العالی آج کل ہیوسٹن میں قیام پذیر ہیں. اور دعا بھی کیجئے گا، کچھ علیل ہیں ان کے لیے دعا صحت بھی درخواست ہے. اپنی تنہائیوں میں جب بھی موقع ملے آپ ضرور دعا کیجئے گا. ایک ہستی ہے کینیڈا میں، اور کہا جاتا ہے یہ باتیں واصف صاحب کی، یہ باتیں اشفاق صاحب کی، یہ باتیں بڑے بڑوں کی، یہ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. ظاہر ہے یہ فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کا ٹاپک نہیں ہے، اور علامہ اقبال نے جس انداز میں جا کے بات کی تھی ریکنسٹرکشن میں، اس کے لیول کو چونکہ ہمارے بچے ابھی پہنچ نہیں سکے، وہ اس پہ بات کرے تو فضول سی لگتی ہے، اور ہم تو خود نہیں کرتے تو اور ہی زیادہ فضول ہوتی ہے اگر ہم کرتے. بہرحال میں اس جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت اینٹھنی رابرٹ، ظاہر اسلامی نام بھی آ ہی جائے گا، سامنے آ ہی جائے گا، جب تک اجازت نہیں ہے. یہ تمام مغربی ممالک میں انہیں ٹاسک ملا، اور ان کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ روحانیت میں تکوین میں ایک اصطلاح ہوتی ہے قطب مدار عالم. تو یہ ڈیزگنیشن کے ساتھ وہ وہاں پہ مخفی طور پہ کام کر رہے ہیں، اور میری سعادت ہے مجھے یہ کیب سمجھ لے کہ ان کے واسطے سے نصیب ہو، کسی طرح میرے گھر تک پہنچی بوسیلہ احسن اقبال احمد یوسفی، میرے بیٹے کے ذریعے. اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کو آئے تھے چھوٹا سا 2-4 پیسوں کا کوئی گفٹ دے دیا، آپ نے محبت سے رکھا، آپ نے مجھے دے دیا، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ میں نے دنیا میں محبت کیے جانے کے قابل دنیا کا عظیم بندہ، میں نے وہ آپ کا گفٹ اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھا، کیونکہ اس پہ جو صوفیانہ امیجز اس تھان پہ کپڑے کے تھے، میں اس کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تھا. جس کو اہل سمجھتا تھا میں نے ہدیہ جا کے وہاں دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ظاہر ہے خرچہ تو آئرلینڈ والوں کا ہوا نا، ٹیم معرفت کی باتوں کا. بہرحال یہ مختلف راز کی باتیں ہوتی، کہاں سے ہوتی چیز کہاں تک پہنچ جاتی. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو، وہ علم الاسماء کا فیض ضرور ملے گا جہاں پہنچی. اب میں علم الاسماء کے فیض سے بات کرتا ہوں. پروگرام میری درخواست بھی ہوگی کہ اس پہ ہم اگلی بار انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اللہ نے اگر توفیق دی. ڈاکٹر صاحب سورہ الزاریات سے فوراً پہلے 7ویں منزل کی پہلی سورہ کا نام ہے سورہ قاف. قاف 2 نقطوں والا، قلقلے والا. ہم بات کر رہے تھے 29 لیٹر کی جو آگے چل کے نون والقلم ہے، نون والقلم ہے. اب 28 مقطعہ کے فوراً ساتھ الزاریات ہے. اس کے مضامین بھی دلچسپ ہیں. اس کے فوراً بعد الزاریات کے فوراً بعد ڈاکٹر صاحب طور آ جاتا ہے. اب میں کسی ادبی معرفت کی باتوں میں ادبی انداز میں بات کر رہا ہوں. الزاریات کی ہوائیں جو ہماری زندگی میں طوفان چلتے، ہماری پیدائش سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب طوفان چلتے ہیں، طغیانیاں آتی ہیں. جب ہم بن بھی رہے ہوتے ہیں نا تو طوفان اور طغیانیاں آتی ہیں.
اس کی بھی ایک سپیڈ ہوتی ہے، وہ بین الجسم ہے، وہ بین الرحم ہے، وہ رحم مادر سے تعلق رکھتی ہے، وہ فیلوپین ٹیوب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو پروگرام کیے قرآن اور سائنس خدا کو کیوں مانے، یہ جو دہریت کا فروغ دے رہے ہیں پاکستان اور دنیا میں، اس کو توڑ کرنے کے لیے اینٹی ڈوٹ پھکی دی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے، اس پہ لوگوں نے کہا ہے شیم آن یو، یعنی آپ دین کا کام کریں، آپ اور میں اور ڈاکٹر قادری صاحب نے جو کیا وہ تو بلندیوں کی بات ہے، اس پہ شیم آن یو کہنے والے اب سمجھ جائیں نا پھر مسئلہ کیا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے۔ ڈاکٹر صاحب الزاریات کے بعد ادبی، میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں، ظاہر ہے پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں مختلف ٹیم والے تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب الزاریات کی ہوائیں جب چلتی ہیں، زندگی میں طوفان آتے ہیں، کبھی خزاؤں میں ہوائیں چلتی ہیں، کبھی بہاروں میں چلتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو پھول بتائے تھے نا، ان ہوائوں سے پھول ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اور روس کے علاقوں کے پرندے ڈاکٹر صاحب دنیا کے آخری کونے میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں کے پرندے یہاں تک آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ صحت دے ہمارے عبد البصیر صدیقی صاحب، میں ایک دن بات کر رہا تھا، آپ چونکہ نفسیات کے بندے ہیں، ہواؤں پہ زاریات پہ آگے طور آ جاتا ہے، میں نے کہا آگے النجم آ جاتا ہے، آگے القمر آ جاتا ہے، آگے یہی 7ویں منزل ہے، قاف، زاریات، طور، نجم، قمر آ جاتا ہے، پھر الرحمن آ جاتا ہے، علم القرآن والا، خلق الانسان والا، علم البیان والا، پھر الواقعہ، پھر الحدید، آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، جانی بنا دنیا میں، المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، سب پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اذان میں آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، پھر 2 بار ریپیٹڈلی تکرار ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے حی علی الفلاح، صلاح اور فلاح، الصف، پھر صف کے بعد صفیں ملتی ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے، بڑی صفیں جمع ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب، پھر اس میں المنافقون کا پتہ چلتا ہے، کون کس پہ کفر کے لیبل لگانا شروع کر دیتا ہے، پھر یوم التغابن آتا ہے، ذالک یوم التغابن، اور یہ وہ سورہ ہے ڈاکٹر صاحب جس کا بار بار سارے صوفیاء کرام ذکر کرتے ہیں، یہ بابیں ہی تو وہ شے دیتے ہیں جو کہیں سے نہیں ملتی، یہ وہ بابیں ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحم اللہ کا آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ اس بار آپ وزن لے کے گئے، ان کی 30 والیومز آف درود شریف کا 7 منزلوں میں پاکستان سے لے کر گئے، دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ چور شریف والوں کا، تو وہ مسودہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں یہ باتیں ساری مقطعات کے راز اسرار و رموز آپ کو ملیں گے۔ انہوں نے ہی جو بتایا، انہی کا فیض ان کے بیٹے اور پوتے کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہم اسی لیے اس قابل ہوئے کہ آج ہم باتیں کر رہے ہیں، اور ہم ہرگز وہ نہیں ہیں جو اپنے روحانی باپوں پہ تنقید اس طرح کریں جو تنقید کے زمرے میں آتی ہے، جنہیں ہم کہیں کہ تو نے ٹکٹ تو اور کٹوایا تھا ہم نے اور تو اتار اور جگہ دیا ہے، یعنی دھوکے باز ہے۔ ہم نعوذ باللہ ان کو شیطان اور کیا کچھ یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں اپنے روحانی باپوں کو، تو ہم ویسے نہیں ہیں۔ پتہ چلتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یوم التغابن میں کیا، اور تغابن میں اپنے فیملی افیئرز کی بھی باتیں ہیں، بہت سارے مسائل کا حل ہے، فوراً بعد ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ضرورت ہوتی ہے اور حکمت کی اور اللہ کی نزدیک وہ جائز ہے، حلال کاموں میں اگرچہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے، الطلاق آ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی التحریم بھی آتی ہے، ساتھ ہی ملک اور القلم آتی ہے، اور یہ القلم وہ ہے 7ویں منزل کا ڈاکٹر صاحب، یہاں مکمل ہوتے مقطعات، اور پھر ایک ترتیب سے اس منزل کی ساری صورتیں نون کے اندر جامع ہیں، نون کے اندر جامع ہیں، نون کاف سے ملتا ہے اور قانون بنتا ہے، اور سارے مقطعات میں الف لام میم، کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کا سبب ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور بخدا ان کے بعد دوبارہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ اتھارٹی ہو سکتی ہے قیامت تک، اور جو یہ سمجھتا ہے وہ ابلیس کی راہ پہ چل نکلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔
اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ایمان کی ہدایت دے، اللہ انہیں فاتحہ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ انہیں فلق ناس پڑھنے کی توفیق دے، اللہ انہیں بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا فہم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو یاسین قاف مجادلہ، یاسین قاف قاف مجادلہ اور ساتھ میں تغابن پڑھنے کی توفیق دے، تو ساری بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ ویسے قرآن سارے کا سارا شفا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور ہمارے مرشد علامہ محمد اقبال رحم اللہ فرماتے ہیں کہ والد نے کہا تھا، اور وہ صحیح صوفی باب بزرگ تھے، کہ اقبال بڑی دیر بعد انہیں راز بتایا کہ ایسے پڑھنا جیسے دل پہ کیفیت نازل ہو رہی ہو۔ ماشاءاللہ بجلی آ گئی۔ پر میں بات کو آگے القلم پہ بات رکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نفسیات کی جو باتیں ہیں ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ میں بصیر احمد صدیقی صاحب کی بات کر رہا تھا، مطلب میں نے انہیں کہا یہی مقطعات کے ضمن میں پروفیسر صاحب کے میں اس کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ظاہر بلا تمہید کروں گا تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو ہمارا علم اسماء الہیہ کے اسرار و رموز والا پروگرام سن لے، پروفیسر صاحب پہ ہم نے 6-7 جو پروگرام کیے وہ سن لے، علامہ اقبال پہ ہم نے 7 پروگرام کیے ہیں وہ سن لے، واصف علی واصف پہ ہم نے 6 پروگرام کیے وہ سن لے، اور یہ 50 میں سے کچھ سن لیں تو مختصر ترین انداز میں وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ویسے پہلے ڈاکٹر صاحب جو میں کہہ رہا ہوں سن لیں، وہ بیچارے جنہوں نے سنا ان کا میں تذکرہ کرتا چلوں، آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ ظاہر ہے آپ کی ایفرٹ ہے، آپ بھی بیوی بچوں والے ہیں، میں بھی بیوی بچوں والا ہوں وہ اصل میں ایک شعر ہے مزاحیہ، تو میں نے وہ نہیں پڑھا، وہ آپ تلاش کیجئے گا ڈاکٹر صاحب 2 کروڑ 11 لاکھ منٹ محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ 11 لاکھ منٹ محتاط اندازے کے مطابق کچھ فرکشنز نکال کے پچھلے ہفتے کا سٹوڈنٹس کی ہماری ٹیم معرفت کی باتوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں بلو مارک ہمارے حسن بھائی، نعمان حسن بھائی، تو انہوں نے جو دیا 2 کروڑ 11 لاکھ منٹ یہ دعوتی اور تبلیغی بات سنی گئی، اور اس میں ہمارے جو ہے وہ 3 گھنٹے کے پروگرام بھی تھے، 2.75 گھنٹے کے بھی، 2.5 گھنٹے کے، 2 گھنٹے کے، 1.5 گھنٹے کے، اور 1.5 گھنٹے والے کوئی 10 پروگرام تھے، اور جو 2 گھنٹے والے وہ کوئی 8 پروگرام تھے، تو اچھی خاصی ہم صرف اجمیر اور بغداد نہیں روکتے، ہم ڈومیسٹک پھر جو ہے نا دیتے ہیں کہ یہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ پکڑو، مکہ مدینہ جا رہا ہے، ایسے نہیں روکنا، جیلم تک نہیں رکنے دینا کسی نے، یہ جو کہتے ہیں نا وہ جیلم روک رہے ہیں آج کل ڈبے کے اندر، وہ 200 ہی آ سکتے ہیں، وہ پھر بہشتی وہ قبرستان والا سارا فنڈ جمع کرا کے آخر میں کہتے ہیں 300 روپے کم تھے لہٰذا یہاں دفن نہیں ہو سکتے، تو یہ والے ڈرامے وہ آج کل میڈیا پہ چلے ہوئے ہیں، تو بہرحال اللہ معاف کرے، نرم گوشت تو یہ رکھتے ہیں ان کے لیے، گفتگو سے ثابت ہے۔ ڈاکٹر صاحب 3,51,000 گھنٹے دیکھا سنا گیا ہم غریبوں کو، معرفت کی باتوں کو، اب کوئی الیکٹریکل مکینیکل کیمیکل حساب لگائے تو وہ تو کہے گا یہ تو کچھ گل ہی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ہم اپنے چند لمیٹڈ دوستوں کے توسط سے ہم نے بات شروع کی تھی، جب 2 سنتے تھے ہم اس وقت بھی باتیں کر رہے تھے، جب 200 سنتے تھے ہم اس وقت بھی باتیں کر رہے، تو 4 لاکھ نے سن لیا، 3,51,000 گھنٹے دیکھا گیا اگر، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو عطا کرے، 3.25-4 لاکھ جو ویوز ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے 4 سنیں، 4,000 سنیں، 4 لاکھ سنیں، 4 کروڑ سنیں، ویسے کچھ لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں کچھ اور بات بھی کر دوں، ہر ایک کی اجازت نہیں ہوتی، یہ جنہوں نے کیب بھیجی ہے ناگپور شریف سے، اور ناگپور والوں کو دنیا جنات میں ناگ بابا کہا جاتا ہے، اور ناگپور علاقے کا نام اس لیے، اور یہ نام جب لے لیا جاتا ہے تو بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب میں نے اللہ کی طرف سے آزمائشیں سامنے آتی ہیں تو وہ دیکھتا ہوں، میں کچھ آج سے 4 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے عامل جب بھاگ رہے تھے تو مجھے صرف یہ بات بزرگوں نے بتائی تھی کہ بس جا کے کہہ دو کہ ناگ بابا کا عقیدت مند ہوں، میں مرید ہوں، اور کوئی چیز دی تھی انہوں نے کہ یہ ساتھ لے جانا، تو 70,000 تمہارے ساتھ احباب ہوں گے،
جو مسلح ہوں گے اور جنگ لڑیں گے. اور کوئی بھی مسئلہ جو یہ اتنے بڑے بڑے کروڑوں اور لاکھوں روپے کے عملیات والے آ کے ڈاکٹر صاحب شاہزور ٹرکوں کے حساب سے نیمبو مسلسل 24 گھنٹے کاٹے جاتے رہے. شاہزور ٹرکس اس زمانے میں نیمبو بہت مہنگے ہو گئے تھے. یہ عملیات والے حماقتوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اچھا عاملوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, علماء کے خلاف سارے باتیں کر رہے ہیں. جادوگروں اور شاعروں اور عاملوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, بابوں کے خلاف سارے باتیں کر رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے. یہ گمراہ جو عملیات کے نام پہ دن رات روز 2-2 گھنٹے کی باتیں اپلوڈ کر رہے ہیں, یہ کر دو وہ کر دو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ڈاکٹر صاحب آخری نبی اور آخری رسول نے جو بتا دیا, کوئی کمی رہ گئی تھی جو یہ عملیات سے پوری کر رہے ہیں. صوفیاء تو کہتے ہیں قرآن و سنت میں درجہ احسان کو حاصل کرو, نماز ایسے پڑھو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کیفیت کے حصول کے لیے ساری محنتیں, اس کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں, اس کے لیے راہ بار کر رہے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے. گویا تو دیکھ رہا ہے پہلے تو یہ. اور جبرائیل امین نے آگے حدیث احسان میں, حدیث جبریل میں, تو یہ بات پانے کی پہلے پروگرام سے 51ویں پروگرام تک ہم وہی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے جب یہ باتیں ہو گئی تو میں تذکرہ جو کر دوں وہ بات رہ جائے گی, لیکن آپ کے نفسیات کے جو کیس سٹڈیز والے ہیں اور سارے, ان کے لیے دلچسپی کا ہوگا امر ہوگا کہ جو 4 پروگرام تھے اس میں بھی کوئی اشارات موجود تھے. کنیکٹنگلی اگر اس کو دیکھا جائے, کنیکٹرز جیسے واؤ ہوتا ہے اور شیخ اکبر کی, اس کی بھی ہم پروگراموں میں باتیں کر چکے ہیں. تو میں کنیکٹیوٹی کے لیے آج کے اس پہلو کی بات کرتا ہوں کہ جب یہ تجربات ہوئے تو اس سے فوراً پہلے عبد البصیر صدیقی آج کل کینسر سے لڑ رہے, کینسر سروائیور ہے, اور پچھلے سال بہت طبیعت خراب تھی. ہم نے اپیل بھی کی, شاگردوں دوست احباب نے, کانسیپٹس کالج آف سائنسز نے بہت زیادہ مدد کی. اللہ خوش رکھے یہ علامہ صاحب سعید صاحب ہے مرید کے والے, ان کے جناب ندیم اشرف افغان انگلش کے پروفیسر ہیں, وہ انہوں نے اسپیشل کیمپین چلائی. جناب عادل علی شاہ صاحب نے, راشد مفضول زکا صاحب نے, اور دیگر احباب, پروفیسر عبد القیوم صاحب نے. اسپیشلی میری بات پروفیسر عبد القیوم صاحب سے ہوتی ہے. اور یہ گولڈا شریف کے بزرگوں نے ان کو دعا دی تھی, ڈاکٹر صاحب ان کے ہاں اولاد نہیں تھی نا ان کے والد کے ہاں, تو پھر وہ دعا کی وجہ سے پیدا ہوئے. تو وہ خود بتاتے ہیں, اس کی تفصیل کسی طرح پروگرام میں ہم لے آئیں گے اگر آنا پسند کیا. ماشاءاللہ بہت روحانی اور وجدانی شخصیت ہے, اور کیمسٹری کے پروفیسر ہیں. اچھا ہے فزکس والوں کو بھی کچھ بتا سکیں گے, اور عادل علی شاہ صاحب فزکس کے تو انہوں نے بڑی فنڈنگ کی, اور الحمدللہ وہ علاج بہت کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آپ بھی دعا کیجیے گا. عبد البصیر صدیقی صاحب چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا مشہور ہے. ایک دن میں نے کہا جی تربیلا ڈیم ہم سیر کے لیے گئے, تو میں کچھ جو نفسیات کے چیپٹر سکولز ہیں اس میں ایک تو فرائڈ کا سکول ہے, ایک ڈاکٹر صاحب دوسرا کون مشہور ہے, کہتے ہیں وہ انٹروورٹ ہے, وہ اندر کی بات کرتا ہے. یونگ ہے غالباً. جی جی. تو یونگ جو ہے, میں اس کے حوالے سے کہہ رہا تھا اور کچھ سٹڈیز, تو میں نے کہا عبد البصیر صدیقی صاحب جذبات جسم میں جمع ہو جائے اور انخلا اگر نہ ہو, تو میں اس کو نکالنے کے لیے مجھے لفظ نہیں مل رہا تھا. تو جب گئے تو ہمیں پتہ چلا تربیلا ڈیم میں جھیل میں ساتھ انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا اور وہاں پہ ڈائنامائٹ فٹ ہے. وہ بڑا رسکی فیکٹر ہوتا ہے فیصلہ کرنا کہ اتنی آبادی اور اتنے ہزار اور اتنے لاکھ جانور, یہ سارا رسک پہ ہیں. مشینری اور انسٹالیشن اور قومی اثاثہ بچایا جائے, تو وہ بلاسٹ کیا جاتا ہے, اس کو چینل کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے جب کیا تو میں نے کہا یہ مجھے تو مل گیا ہے, لیکن ایک بات بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ پاؤں کے آخری کنارے میں, اور پاؤں کے آخری کنارے والا یہاں تک. اگر اس مثال کو میں دنیا کے 7 بر اعظموں سے تشبیہ دوں تو 7ویں بر اعظموں کے آخر میں برف والے علاقے میں رشیا کے اس برفانی کونے والی یہ چیز وہاں کیسے جائے گی, کراچی کے سمندر والی چیز
وہاں کے سمندروں تک، ان کناروں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اس پہ انہوں نے پورا پیپر پین لے کے، کوئی 3-4 پیریڈ فری تھے ہمارے، پورا کینٹین کے اوپر ہم بیٹھا کرتے تھے، اور جہاں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا 2010 کا پروگرام ہوا تھا، اسی جو ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے فکلاس کیمپس کے ساتھ کینٹین میں انہوں نے مجھے ڈیٹیل بتائی کہ اس کونے والا اللہ نے جو مد و جزر کا نظام، جو ہواؤں کا نظام، جو زاریات کا نظام، جو پھیلانے والی کا نظام رکھا ہے، وہاں تک چیزیں جاتی ہیں۔ یہاں سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ بادلوں کے، آسمانوں کی بلندیوں سے جا کے پھر برستے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں آپ نے جو ترجمہ اور تقسیم کرنے والی ہے، اور پھر آخر میں جو پیغام دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ تو ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، ابھی میں صرف اس میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کہ باقی احباب لوگ جان لیں گے جو بات میں نے کی تھی۔ میں روکنا کہاں پہ چاہتا ہوں، نون والقلم 29 مقطع کے بعد الحاقہ، المعارج، سورہ نو، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ اور سورہ انسان الدہر۔ یہاں پہ میں رکنا چاہتا ہوں، اور اس سے آگے بات کریں گے الزاریات کے ضمن میں۔ میں ذرا دہرا دوں، آپ کو کوئی خاص بات سمجھ آئے گی۔ ہم نے پروگرام کے ابھی اشارے دیے تھے، اس کا کنیکشن خود دوست جوڑ لیں گے۔ الحاقہ، المعارج، نو، الجن، المزمل، المدثر، القیامہ، الانسان۔ اب میں اور پیرنگ میں آتا ہوں کہ جوڑے بنائے اس صورت میں آیا۔ ڈاکٹر صاحب اس صورت میں جو سب سے بڑی بات ہے، میں ان 4 جوڑوں کو اس پہ پروگرام اینڈ کروں گا، اور اس پہ ہم بات آگے کریں گے کہ اس چھوٹی سی صورت میں جیسے تغابن میں بہت بڑی بڑی باتیں، اس صورت میں بھی کمال ہی ہو گئے۔ اور صافات میں کہتے ہیں پوری اس کی ڈیٹیل ہے پیرنگ میں۔ میں ابھی اور مختصر سیٹ کو کرتا ہوں سورہ کے سور کے، اور اس میں آتا ہوں الجن، المزمل، الجن، المزمل جڑی ہوئی ہے نا ساتھ، المدثر، اور قیامہ کو نکال کے الانسان الدہر، یعنی انسان، جن، مزمل، مدثر۔ میں ڈاکٹر صاحب اس 4 پہ خلفاء الراشدین المہدیین کی نسبت سے رکتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ اب انسان، جن، مزمل، مدثر، یہاں پہ میں روک گیا ہوں۔ بات ہم کر رہے تھے ہواؤں کی، بیچ میں آ گئی ہیں کملیاں اور چادریں، بیچ میں آ گیا جن اور انسان، بیچ میں آ جائے گا تخت سلیمان۔ اب مزمل مدثر میں کیا ہے، اور انسان میں کیا ہے، اور جن میں کیا ہے؟ جن کو سمجھ نہیں آتی جن کی، جن کو سمجھ نہیں آتی جن کی، وہ اس کو ملا کے پڑھیں گی اور زاریات کو انہیں سمجھ آ جائے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ پن پوائنٹ کرتا ہوں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، آپ سورہ کو سکرین پہ گھما کے دیکھیے، اور نہیں پیدا کیا، وما خلقت، پہلے کس کا ذکر ہے؟ وما خلقت الجن والانس۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، غالباً آپ نے میوٹ کر دی۔ جی جن اور انس کی بات، وما خلقت، تو جن والانس۔ ہم نے ابھی جو صورتیں 29 اسٹیشن مقطع کے بعد جوڑی ہیں، اس میں سے خلاصہ نکالا ہے جن، مدثر، مزمل، اور آخری جو ہے ہم نے الانسان الدہر۔ الدہر بھی اس کا ایک نام ہے، سورہ الانسان۔ الجن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے۔ اور ابھی میں جو لسٹ دوہرا رہا تھا تو اس میں تذکرہ ہو رہا تھا، اور مختصر بات جو ہے کہ اس میں سورہ رحمان کی بات ہوئی۔ سورہ رحمان میں بھی اللہ نے کہا یا معاشر الجن والانس، ایسا ہی ہے، یا معاشر الجن والانس، آگے ان استطاعت، فنفذوا، جی فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یا معاشر الجن والانس کہ کس طرح آگے کہ بھاگے، نکل جاؤ آسمان کے اور زمین کے تنفذوا من کناروں سے، اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ فنفذوا، تو بھاگ کے دکھاؤ، لا تنفذون، نہیں بھاگ سکتے، الا بسلطان،
اب یہاں پہ مسلمان انسان ہوگا، معرفت رکھے گا، عرفان، تو جو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے تو آسمان رکاوٹیں نہیں ہے نا۔ تو زاریات میں جو ہوائیں چلتی ہیں اس میں وہ راز بھی ہیں جس کے تحت آسمانوں اور زمینوں کے معاملات سارے ہوتے ہیں، اور کئی ہواؤں کی صورتیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے ہم انسان کے اندرون ذات کی بات کر رہے تھے، پیدائش سے پہلے والے کچھ طغیانیاں، کچھ طوفان ذات کے اندر ہیں، کچھ نفسی اشکال کی صورت میں ہوتے ہیں، جو عبد البصیر صدیقی صاحب کے پروفیسر صاحب کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کنارے کی چیزیں وہاں جا کے نکلتی، وہاں کی چیزیں یہاں تک آ جاتی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے کوئی برزخ رکھی ہے، ولا یبغیان، اور وہ ملتے نہیں ہیں، دو دریا ہے، دو سمندر ہے، اور اس پہ سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے، ہواؤں پہ ہوئی ہے۔ ہم نے پھول دیکھے، تولیدی ان کا نظام ہے جو پورے کے پورے زردانے پھیلتے ہیں اور جاتے ہیں، مونس مذکر کی تمام تر آپس میں ان کے پھل اور پھول پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی ہوائیں ہیں جو تقسیم کا سبب بنتی ہیں، اور اسی سورہ زاریات میں رزق آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات اسی سورہ میں ہے کہ قوموں کو کیوں تباہ کیا گیا، فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ذاتی باتیں بھی کی، اور انہوں نے کہا تسی آئے کیوں ہو، وہ کم تے دسو۔ وہ جو ذاتی بات تھی وہ ذاتی بات تو نہیں رہی۔ اللہ نے کہا علم والا بیٹا عطا کریں گے، اماں آئیں اور ایسے ایسے ہاتھ مار رہی، اور میں تو بانجھ ہوں حیرت سے، اور وہ کہہ رہے علیم بیٹا عطا کرے گا، اور وہ جو ہاتھ مارتی ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ہاں بھی یہی بات ہوئی تھی، ایسا ہی ہے، وہ علیم و حکیم ذات ہے، یعنی علیم علیم عطا کرے گا، العلیم علیم عطا کرے گا۔ اور وہ جو علیم عطا ہوا ڈاکٹر صاحب، سارے حج، نماز، روزے، زکاتیں تو شروع ہوئی، سارے مذہب آج تک اگر ہم ان کی تعلیمات کی راہ پہ چلے، خواہ علماء ہے یا عوام ہے، کوئی بھی ہے، تو پیار محبت کے علاوہ ہمارا پیغام ہی کوئی نہ ہو، پھر یہ نفرتیں پھیلانے والے نہ ہوں تو ہم ان کی بات بھی نہ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجبوراً کرنا پڑا کہ 51 پہ ہم جا کے الزاریات ہوائیں چلنے کی بات ہے، تو رحمت کی ہوائیں چلنی چاہیے، باد سر سر نہیں چاہیے، باد صبا چاہیے، باد نسیم چاہیے۔ آپ نصیب صدیقی صاحب اپنے مرشد جو پہلے تھے ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور دیگر دنیا سے جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کی والدہ کی بھی برسی ہوئی تھی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور میری والدہ کی بھی اگلے ہفتے 21 کو تیسری برسی ہے، اور میری 53ویں سالگرہ بھی ہے 22 کو۔ جب تدفین کر کے رات کو آئے اور باہر قبرستان سے نکلے تو بھائی ساتھ تھا اس کی گاڑی میں نے کہا ٹائم کیا ہوا، کہتے 12:01 یا 2 منٹ ہو گیا۔ میں کہا تاریخ کیا ہے، کہتے 22 مئی۔ میں نے کہا یار دیکھو میری ماں نے مجھے برتھ ڈے گفٹ دیا، لیکن یہ فراق ڈاکٹر صاحب، یہ فراق وصل کا سامان ہے، بخدا بخدا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طفولیت میں یتیمی عطا کر دی، پھر کیسے کہا اللہ نے وضحا، نہیں چھوڑا، پالا ہم نے انبیاء کو پال کے، آخری رسول اور آخری نبی کو، اور یہاں تک یہ صورت البقرہ اور آل عمران مفصلات میں سے مدنی ہیں 2، باقی ساری مکی ہیں، مختصر ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے سوچنے کا مکہ والوں کے لیے۔ اس صورت میں مکہ والوں کو تعلیم دی گئی اس زمانے میں کہ ہواؤں سے کائنات میں کیا ہوتا ہے، ہواؤں سے زراعت میں کیا ہوتا ہے، ہواؤں سے ذات میں کیا ہوتا ہے، ذات اور کائنات کے سارے راز بتا کے کہا کہ جنوں انس کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہوتے کیا تھے وہاں بھی سارے کائن عملیات والے ہوتے تھے۔ اسلام کے نام پہ جیسے یہاں دھوکہ ہو رہا تھا، یہودی روحبان بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے ربی مان کے، عیسائی روحبان بھی یہی کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ یہی کرتے تھے، اور جتنے بت بنے تھے یہی عملیات والے تھے، اور سب کے پیچھے ڈاکٹر صاحب جینی ہوتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کس طرح خاتمہ کروایا، جس پہ مختلف روایات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔
ہم بات اس پہ نہیں کر رہے کہ جنہوں ان سے ڈرنا چاہیے. ہاں شریر ہے تو شیطان بن جائیں، شیطان بن جائے من الجنت والناس، تو ڈرنا ان دا سینس کہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور اللہ پناہ دے دے تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہوں، یا آپ کے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب ہوں، یا سب کے پیار کرنے والے سید واصف علی واصف صاحب ہوں، ایک ہی بات کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھی، اللہ سے پناہ طلب کی اللہ کے نام کے ساتھ، تو مسئلہ حل ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو پروفیسر صاحب نے یہی مختصر، وہ کہتے ہیں ڈرنے کی کہ اللہ اکبر کو تو حضور نے فرمایا کبھی صحابی کو کہ تم گھبراتے نہ، ڈر نہ طاری ہوتا. جو ڈرے گا نہیں تو سوچے گا، عقل میں رہے گا، سینسز میں، پھر وہ اعوذ باللہ پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، اللہ کی پناہ آئے گی، فرشتے آ جائیں گے. رولا کس بات کا ہے؟ ڈرنا کس بات کا ہے؟ اللہ ہمیں ڈاکٹر صاحب پناہ میں رکھے اپنی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ قدرتی واجد وقادر، جس سے میں ڈرتا ہوں اے اللہ تو اس سے مجھے بچا لے، اور تو ہی پناہ دینے والا ہے. ساری دعائیں مسنون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی ہماری فلاح کا سبب ہے. اور سارے عملیات جو اسلام سے ہٹ کے ہیں گمراہی کا سبب ہے. اللہ ہمیں پناہ میں رکھے. جنہوں انس اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. بات شروع ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کہ یہ ویور یہ سب کچھ نہیں ہوتے، بہت ساری مخلوقات ہوتی ہیں، بہت ساری مخلوقات کا فیڈ بیک بھی ہوتا ہے. نہ وہ مینشنیبل ہوتا ہے، نہ ان میں کلکس ہوتے ہیں، نہ ان میں لائکس ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا جیسے سرفراز شاہ صاحب بھی کہتے ہیں، پروفیسر صاحب بھی، واصف صاحب بھی، بہت سارے معاملات آگے اللہ کی کلام میں ایسی برکت ہے پہنچتی. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی مخلوقات کے لیے ہدایت کا سبب کرے. اور میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں اتنا ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو مزید بڑھائے اور ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق دے اور پھیلانے کی توفیق دے. اور اللہ ہمارے کلام میں برکت عطا کرے، اور اللہ ہماری دوستیوں کو اپنے نام کے ساتھ سلامت رکھے، اور اپنے حوالے سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے دوستیوں کو، آپ کے اصحاب، اہل بیت، آپ کے تابعین، تبع تابعین، اور تمام صوفیاء اور بزرگان دین، اور یہ بابا لوگ جتنے ہیں، بابا صاحبان، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ہمیں منسلک رکھے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پیغمبر کی دعا. ڈاکٹر صاحب آپ خود نیکسٹ پارٹ میں ہم پھر اللہ نے توفیق دی کسی اور حوالے سے مقطعات کو ہی لے کے چلیں گے، کسی اور حوالے سے کریں گے، اور مختصر بھی کوشش کریں گے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے. اگر آج کی بات کے اس آخری حصے کو پہلے سے یہاں تک چلیں گے تو کچھ چیزوں کی کنیکٹیوٹی سوشل ہارمونی کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ دوستوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ اس کو آخری جس کو کہتے ہیں کلمات تامہ عطا کریں. بس آخری اسی کے ساتھ اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. جزاک